شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے ایک ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. امید ہے آپ سب انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے. میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی. کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب اس کے مسافر ہیں. یہ ایک ایسا وسیع، خاموش اور روشنی تاریکی سے بھرا ہوا میدان ہے جہاں ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی جنگ لڑنا ہوتی ہے. کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. جہاں پر اتنی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں وہیں پر ایک ایسا خاموش دشمن بھی ہے جو بہت ہی خطرناک ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. وہ ہمارے قدموں کی لرزش سنتا ہے، ہماری کمزوریوں کی بو سونگھ لیتا ہے اور پھر ہماری ہی کمزوریوں سے ہمیں زیر کرتا ہے. اور کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بلا وجہ کے خوف، بے بنیاد شک، رشتوں میں دوریاں پیدا کر کے، نیکیوں کو مشکل اور گناہوں کو آسان کر کے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے؟ کیا ہم انسان اس کی چالوں سے خبردار ہو جائیں گے، اسے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یوں ہی زندگی گزار کر گزر جائیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج ہم حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ الہدا انٹرنیشنل کی ایکسپرٹ ٹیم آج ہمارے پینل کا حصہ ہے، جن میں شامل ہے محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ فرحان صاحبہ، سوشیالوجسٹ ہیں، اور عالیہ بٹ صاحبہ، سائیکالوجسٹ ہیں. انشاءاللہ تینوں مہمان ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق دیں گے. تینوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. رابعہ کلیم صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی. شیطان کے بارے میں اگر اس کی چالوں سے بچنے کے لیے ہم بات کریں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آخر ہے کون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت زیادہ سیکھنے والا اور سکھانے والا اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ شیطان کون ہے. تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے شیطان، اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے. اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے. ہم اس کو لیتے ہیں عام زبان میں کہ ابلیس، لیکن یہ اس کا ڈکشنری میننگ ابلیس نہیں ہے. اس کا لفظی مطلب ہے ہر وہ جاندار چیز جو طاقتور ہو، سرکش ہو، قابو سے باہر ہو اور بار بار نافرمانی کرے. ہر وہ سرکش قوت اور اینی لیونگ بینگ، اس میں حیوانات بھی آ سکتے ہیں، اس میں انسان بھی آتے ہیں، اس میں جن اور جن بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایز اے ٹرمینالوجی جو عام زبان میں، عام اصطلاح میں ہمارے ہاں شیطان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ کون ہے، وہ آگ سے بنا ہے، ابلیس، جس کا نام ابلیس ہے. اور پھر اس کے بعد آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، جنوں میں سے ہے، اور اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر رکھتا ہے، سمندر پر. وہاں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور ایک اور بات اس میں ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے جس طرح باقی مخلوقات ہیں، اور شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں. ہم لیٹر آن اس کو پڑھیں گے کس طرح زور نہیں کی، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں. تو وہ کمزور ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مخلوق کے بارے میں کھلم کھلا بارہا بتایا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس کو فالو کریں گے وہ لوزرز ہوں گے، آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور وجہ کیا ہے؟ حسد، بغض، دشمنی کی. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. تو جو شیطان ہے، ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے بہت نیکی کے لبادے میں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں. تو ایک ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جس میں اس کا شر جو ہے وہ کھول دیا گیا انسانوں کے سامنے. اور وہ شر کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب سجدہ نہیں کیا تو بلیم کس پہ کیا؟ اللہ، آپ نے حکم ہی ایسا دیا تھا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیں. تو میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا شاطر ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے.
اللہ سے ہی اس نے مہلت مانگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور بات کہ شیطان کو موت نہیں آئے گی, وہ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے اور اس کو مہلت دی گئی ہے. صحیح ہے, اس کو مہلت دی گئی ہے, قیامت کے دن تک وہ ہے. سب سے بڑی آزمائش ہے جی. اور یہ اللہ نے کیوں رکھی؟ دیکھیں اللہ نے یہ آزمائش, اللہ چاہتا تو نہ رکھتا, اللہ اسی وقت ختم کر سکتا تھا, اللہ قادر مطلق ہے, لیکن اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. اور وہاں پہ کیا کہا گیا کہ میرے بندے, چنے ہوئے بندے, ان پہ زور, یہ چیلنج دیا گیا شیطان کو. تو شیطان موجود ہے, دشمنی کی وجہ حسد, بغض, اناد ہے انسان سے. کیوں؟ کیونکہ تکبر تھا اس کے اندر, اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا نا, نیک لبادہ اڑا ہوا تھا. اللہ نے وہ لبادہ پوری دنیا کے سامنے اتروایا, ایکسپوز کیا, کیونکہ نیت کی خرابی تھی. تو یہ ہے شیطان. اچھا, جب وہ عبادت کیا کرتا تھا تب بھی اس کے دل میں ایسے ہی بڑھائی تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی, یہ ہمیں نا ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کے, مخلوق کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہاں خرابی ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک سچویشن کریٹ کی گئی, آدم کی تخلیق کے بعد کہا گیا سجدہ کرو, اور ادھر اس سجدے میں اس حکم کے ماننے پر ہی مخلص اور نافرمان واضح ہو گیا. فرشتے واضح ہو گئے, اللہ کے فرما بردار, اور شیطان واضح ہو گیا, اور اس نے دشمنی, اور پھر اس نے اپنی غلطی مانی بھی نہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس وقت بہک گیا تھا. یہ کہہ لیتا تو اللہ تو بہت رحمان ہے, لیکن اللہ کو پتا تھا نا یہ کس طرح کی اندر کتنی خرابی ہے. اوپر سے جتنا مرضی کوئی انسان بن لے, کوئی مخلوق بن کے دکھا دے, اللہ کو تو اپنے مخلوق کی ہر ایکشن کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرے گا, وہ کیا اندر سوچ رہا ہے, اس کے دل میں کیا خیالات ہیں. تو اللہ کو اس کی کمزوریاں پتہ تھیں, کمیاں پتہ تھیں, وہ ایکسپوز کیا گیا اور انسانوں کو وہی بتا دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن سے نہیں جڑتے, تو ہم اس دشمن کو پہچان ہی نہیں پاتے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ دشمن ہے, ہمارے بچوں کو نہیں پتا یہ دشمن ہے. تو یہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ تعارف دیکھیں کہ لفظی مطلب بھی آپ کو ہم نے بتایا, اور پھر اس کے مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ ہماری الہدا انٹرنیشنل کی کتاب ہے کہ شیطان کی چالوں سے کیسے بچا جائے. اور یہ کتاب ویسے تو عربک میں ہے یہ کتاب, لیکن الحمدللہ الہدا پبلیکیشنز نے اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا, اور پھر استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھایا ہے, اور اس کے آڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں. اور یہ کتاب میں یہ دیکھ رہی تھی, اس کو جب میں پڑھ رہی تھی, ایسی بہترین رہنمائی کرتی ہے اس عدو مبین, اس دشمن سے بچنے کے لیے. اور اس میں ٹپس ہیں, اس میں کن کن مواقعوں پر یہ آ کے بہکاتا ہے وہ ہے, اور بہت ہی ایجوکیٹ کرنے والی کتاب. اچھا رابعہ, اس کا آتھر کون ہے؟ جی اس کا آتھر تو ہمارے پاس یہاں پہ, کیونکہ عربی کتاب ہے نا, اور پورا ایک کسی کتاب میں سے ایک مقالہ سا اٹھایا گیا ہے, ایک چھوٹا سا رسالہ, تو اس کی ہم نے ٹرانسلیشن یہ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ فرحان صاحبہ, آپ کی طرف بڑھیں گے, بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ہمارے قریبی تعلقات اپنے رشتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, بہن بھائی ماں باپ, تو شیطان سب سے زیادہ آ کے آئی تھنک سو کہ انہی میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے, اور پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو کیا جب ہم ایک دوسرے سے ذہنی طور پہ دور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا شیطان زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے ان دوریوں کو؟ جی بالکل, جس طرح بھی رابعہ نے بھی بتایا, اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلم کھلا واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب اس نے قسم کھائی ہوئی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, انسان کو اس کے خلاف لے کے جانا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو. اب شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اچھی بات کہیں, اور ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان پہلے دل کو بگاڑتا ہے, اس کے بعد وہ زبان سے اس پہ عمل کرواتا ہے, پھر گھروں میں جو مرد یا عورت ہوں ان سے فساد کرواتا ہے. تو یہ شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا ہے زبان کا غلط استعمال جو وہ گھروں میں کرواتا ہے. اب ہم اپنے گھروں میں جائزہ لیں تو سب سے زیادہ وہاں زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم رشتوں میں دیکھیں تو یہ شیطان کا فیوریٹ کام ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کسی بڑے یا چھوٹے کے منہ سے نکلوائے گا جو اگلے کے دل کو اس کے خلاف نگیٹیوٹی سے بھر دے گا اور دور کر دے گا. اگر ہم رشتوں میں ہی دیکھیں کہ خاندان کی اکائی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت خاندان کی شکل میں دی ہے, تو جب ایک نیا خاندان بنتا ہے تو ساس کا رویہ بہو سے جو چینج ہوتا ہے, جو نیگیٹیوٹی پاس ہوتی ہے, وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اور میرا گھر, میرے فیصلے, میرا اختیار کہہ کے
وہ عورت کو سب سے پہلے ساس کے ذریعے یہ الفاظ نکلواتا ہے، اور جو بہو کے دل میں پھر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. ذرا بہو کا جو بیٹے کا دھیان بہو کی طرف ہوا تو ساس کے زبان سے نکلواتا ہے کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. اسی طرح ساس جو ہیں وہ گھر میں ملازموں کے ذریعے جس طرح جو ٹو لینا کہ بہو کیا کر رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، اس سے بھی شیطان جو ہے یہ سارے حربے ساس کے ذریعے کرواتا ہے. پھر یہ ہے کہ گھروں میں یہ جو سب کو اکٹھا مل جل کے ایک دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم سب اکٹھے بیٹے اور بہو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور ایک بہو کے اوپر جو ذرا نرم مزاج ہے اس کے اوپر اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کاموں کے حوالے سے، اور پھر ساس کا یہ کہنا کہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، باقی جو ہے ان کو اگنور کر دینا. نا انصافی کا جو نظام وہاں پہ رکھا جاتا ہے یہ بھی شیطان ہی جو ہے وہ کرواتا ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے نا وہ والے رشتے جو ہمیں پتہ ہے کہ ان میں چپکلش ہوتی رہتی ہے، بالکل، لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جیسے کہ سبلنگز ہیں اور سگے اپنی اولاد ہے، ان کے درمیان میں بھی بہت سارا ڈسٹینس آ گیا رشتوں میں. جی بالکل، بیس بنتی ہے نا یہاں سے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ دوسرے رشتہ داروں کو بھی انوالو کرتا ہے. پہلے تو بیٹا ہی آپ دیکھیں ان چیزوں سے دور ہو گیا، آہستہ آہستہ ماں کے ساتھ تعلقات، بیوی نے کان بھرنے شروع کر دیے، آپس میں دوریاں اور رنجش پیدا ہو گئی. پھر وہ بیٹیوں کو بھی انوالو کرتا ہے، نند بھابھی کے رشتوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، مقابلہ بازی اور حسد کرواتا ہے. یقین جانیے ایک ایسا ریئل کیس سامنے آیا جس میں نند نے بھابھی کو یا بھابھی نے نند کو کوئی ایسی چیز کھلوائی جس کی وجہ سے اس کا جو اس کی پریگنینسی ہے وہ ختم ہو گئی، اور مقابلہ بازی اور حسد کی جو فضا شیطان نے ان کے درمیان قائم کی اس کا یہ رزلٹ پھر نظر آیا. اس کے علاوہ بے شمار اور باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، کچن کے معاملات سے لے کر صفائی ستھرائی کے معاملات میں شیطان کی اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، باتوں کو مائنڈ کرنے کے حوالے سے، کہ گھر کا نظام جو ہے وہ اوپر نیچے کروا دیتا ہے صرف ان چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے ذریعے. یہاں تک کہ پھر وہ دوسرے گھروں کو انوالو کرتا ہے. لیٹ سے جیسے بہو کی ماں ہے اس کو انوالو کر لیا، وہ اب بیٹی اگر ماں کو بتا رہی ہے تو اب اس کا ڈائریکٹ اس گھر سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے مشورے دیتی ہے کہ ان کے آپس کے ٹرمز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ کسی کے کہنے میں آ کے کوئی اپنے گھر کو بگاڑ لیتا ہے، کوئی اپنے گھر کو توڑ لیتا ہے، اور ایک دوسرے سے اتنی کدورتیں اور رنجشیں دلوں میں قائم کر لی گئی ہیں. انفارچونیٹلی اتنے زیادہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں کہ گھروں سے اب خاندان کا جو سسٹم ہے آج آپ کو ٹوٹا ہوا اس لیے اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئسولیٹڈ ڈیتھ سب سے زیادہ جاپان میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ اکیلے رہتے ہیں، خاندان اس طرح وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے اسلام نے ایک اس کو مضبوط بنایا ہوا ہے. لیکن آج آپ کو پاکستان میں اتنے زیادہ دلوں میں نفرت اور دوری ہر رشتے میں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے باقی رشتہ داری ہے، لوگ اکیلے رہتے ہیں اور آئسولیٹڈ ڈیتھس آپ کو نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی ڈیڈ باڈی کوئی لینے نہیں آتا. تو انفارچونیٹلی وہ رشتے جو کہ وہ محبت جو دلوں کو آپس میں جوڑنے والی تھی، ہمارے خاندان ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم تھے، محبت، بھائی چارہ، ایثار، قربانی جو خاندانوں میں نظر آتی تھی، شیطان نے لوگوں کو اعلیٰ کار بنا کے اور ان سے اس طرح کی نیگیٹیوٹی پاس آن کرا کے آج دلوں میں نفرت ہے، دوری ہے، مقابلہ بازی ہے، حسد ہے، اس سارے خاندان کا شرازہ جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دیا. استغفر اللہ. اچھا عالیہ آپ بتائیے گا کہ یہ پھر ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں کس طرح سے حائل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ بالکل، ایکچولی ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں گناہ کرنے پر فورس نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمارے دل اور دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وسوسوں کے ذریعے، ایموشنز اور پرسیپشنز میں خلل ڈال کے. اچھا. اور جیسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو، تمہیں تو اس چیز کا پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یا پھر یہ بھی وسوسہ کہ پتہ نہیں تم نے تو وضو ٹھیک نہیں کیا تو تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. تو یہ جو جتنی بھی وسوسے آتے ہیں نا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک تو انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، او سی ڈی جو ہے obsessive compulsive disorder، جیسے وضو ٹھیک نہیں ہے تو بار بار جا کے وضو کریں گے، یا پھر یہ کہ اپنے بارے میں ہمیشہ کوئی سیلف ڈاؤٹ میں رہیں گے، اور اوور تھنکنگ بہت زیادہ کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام ٹھیک طرح سے کیا یا نہیں کیا. اور یہ کرنے میں پھر یہ بھی ایک اور جو آ جاتا ہے کہ پرفیکشنزم، اس کا بھی انسان کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جس میں میں پرفیکشن کی لیول پہ اس کام کو کر سکوں. جی بالکل. پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے
جو ہمیں ایموشنلی پرووک بھی کرتا ہے شیطان, غصہ دلا کے یا کسی سے حسد کرا کے یا خوف سے. تو کئی دفعہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بٹ اس میں غصہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی دماغ پھٹ جائے گا یا کوئی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے. اور سملرلی چھوٹی چھوٹی کسی کی اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ جیلسی, اتنا حسد کرنا. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہی کا یہ حربہ ہے کہ انسان کو اس کو ایموشنل ڈس ریگولیشن بھی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ انسان پھر ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ اس کا ریئیکشن جو ہے جتنا اس کا جو ایموشن تھا اس کے ساتھ بیلنس نہیں ہوتا. صحیح ہے. وہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ اوور ریئیکٹ کر کے اپنا جو ہے وہ غصہ یا جو بھی اس کی شدت ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے. اور پھر یہ اس لیے کیونکہ انسان کی جو نیچر ہے نا اس میں ایک امپلسیوٹی بھی ہے کہ اس نے فوراً کسی بات کا جو ہے وہ جواب دینا ہے, اور بغیر سوچے سمجھے جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی نیچرلی برے ہی نکلتے ہیں. اور سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے امیگڈلا ہائی جیکنگ. اس یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا ایموشنل سائڈ آف دا برین ہے وہ ہمارے جو لاجیکل تھنکنگ برین ہوتا ہے اس کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے اس طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو کوگنیٹو پرسیپشن اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں نا اس کی نیت کے بارے میں کوئی غلط رائے بنا لیتا ہے. جس طرح مائنڈ ریڈنگ کہہ لیں آپ کہ لوگوں کے بارے میں غلط کہ یہ تو میرے سے حسد کرتی ہے یا اس نے ایسا بات جو کی ہے نا ضرور مجھے ہرٹ کرنے کے لیے. بالکل ہماری وہ انٹینشن نہیں ہوتی جو اگلا بندہ ہمیں سمجھ رہا ہوتا ہے. بالکل یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کیٹاسٹروفائزنگ کہ چھوٹی سی بات ہے اور اس کا جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز اتنے بڑے بنا لیے کہ یہ تو اس نے اس طرح کی بات کی ہے تو اس کا تو نتیجہ جو ہے وہ تو بالکل جو ایکسٹریم کوئی نتیجہ اس کے بارے میں نکال لینا. پھر یہ اس چیز سے نا پھر آپس میں بہت سی ٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت انوالو ہوتا ہے اس میں کہ وہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس طرح سے. اور جب بے اعتمادی پیدا ہوگی تو نیچرلی پھر خاندانی رشتے جو ہیں وہ ان میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. ایک اور اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو نا بہت بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا کہ ابھی کر لو, اتنا یہ تو سب لوگ ہی کر رہے ہیں, اتنی دیکھو کتنی اٹریکٹیو چیز ہے, تم بھی کر لو. مثلاً کہ کوئی ڈرگز لینے ہیں بچوں کو اس کے اوپر ابھارنا, تو اور پھر یہ بھی کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا. تو اس میں پھر ہماری جو احساسات ہیں نا جس کو کہ مورل نمنس کہا گیا وہ پھر ہمارے بہت زیادہ ویک ہوتے جاتے ہیں. اچھا, اس کے اثرات ہمارے رشتوں پر کیسے آتے ہیں؟ پھر ہمارے رشتوں پر اس کے بالکل آتے ہیں, کیونکہ جب ہمیں اپنے بارے میں جب ہم احساس نہیں کریں گے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی نمنس ہو گئی نا کہ ہمیں تو کسی چیز کے بارے میں ہم پازیٹیولی سوچ ہی نہیں رہے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس سے ظاہری بات ہے باقی کے بھی رشتوں کے اوپر ہم ریئیکٹ کس طرح سے کریں گے. پھر یہ کہ جس وقت ایک تو یہ کہ پہلے انکریج کراتا ہے انسان کو کہ تم یہ گناہ کا کام کرو. جب وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر ندامت اور گلٹ وہ پیدا کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا جب گلٹ کو اگر صحیح طریقے سے اس کے اوپر فوکس نہ کیا جائے, اس کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو پھر وہ ڈپریشن میں چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ انگزائٹی اور گلٹ اور ڈپریشن اس کی ایک سائیکل بنتی جاتی ہے. کہ شیطان کی طرف سے آتا ہے یا ضمیر کی آواز ہوتی ہے؟ گلٹ جو ہے ضمیر کی آواز ہوتی ہے ویسے, لیکن اگر اس گلٹ کو ہم صحیح ڈائریکشن میں نہ لے کے جائیں, اگر ہم توبہ نہیں کرتے, اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ پھر ہماری جو ہے وہ ڈپریشن میں چینج ہو. اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے. پھر پرولونگ ہوتا جائے جی وہ پھر بالکل. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکیلے پن کو بھی بہت زیادہ شیطان جو ہے نا انکریج کرتا ہے, آئسولیشن کو. اور اس میں ایک اور بھی یہ چیز کہ پھر سے شیطان کا یہ بھی حربہ ہے کہ صرف گناہ کروا کے ہی نہیں انسان کو اس کو اس کا حربہ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہ کروائے, بلکہ وہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اچھے کام کرنے لگا ہے نا تو اس کو ڈیلے کروا دیتا ہے, جس کو کہ آپ کہتے ہیں. اور ڈیلے اس طرح کراتے ہیں کہ کوئی پلیجر ایکٹیویٹی جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو گھنٹوں اس کے اوپر لگا دیا, یا کوئی گیمز کھیلنا شروع کیے ہیں تو گھنٹوں اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کر دیا. تو یہ جو ہے اس کو ڈوپامین اوور لوڈ کہتے ہیں, کیونکہ جس وقت ہم
कोई प्लेजर एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारी ये वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सादिया, मैं यहाँ से थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी आलिया जी, कि जैसे अभी आपने कहा है कि ये भी शैतान का ये एक हथकंडा होता है कि वो आइसोलेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है। जी, जी। हमारे दिल में ये वाले ख्यालात क्या शैतान का हिस्सा है उसके चाल का कि मैं फलां से तंग हूँ, उसकी बातों से तंग हूँ, उसके पास बैठ के तो मुझे कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, सो दैट्स व्हाई मैं अकेली बेहतर हूँ। जी बिल्कुल। क्या ये शैतान की दी हुई सोचें हैं? ये बिल्कुल शैतान की दी हुई सोच है, क्योंकि देखें हमारे दीन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप जब आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके तो अपने आप को आप अलग कर लें। इस चीज़ का तो हमारे दीन में भी नहीं कहा गया। अच्छा, ये सोच के हम इंसानों से ना बहुत ज्यादा वो अलग हो गए हैं, और यही फिर रिश्तों में बिगाड़ भी तो यही चीज़ फिर पैदा कर रही है ना। तो शैतान का तो मकसद ये है कि वो हर तरह के रिश्ते को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा राबिया, आप बताइएगा कि वो फिर कौन से अमाल हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो दिला के शैतान हमें गुमराही की तरफ ले जाता है? सबसे पहले ना हमें इसमें देखना होगा कि ईमान की हिफाजत। सही है। और देखें, सबसे पहला जो दावत देता है ना वो कुफ्र और शिर्क की है। अब हम इसमें कहेंगे कि अच्छा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें वो फिर ये कुफ्र और शिर्क की दावत क्यों? क्योंकि देखें, कुफ्र और शिर्क ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जब इंसान पड़ जाता है ना, फिर वो शिर्क की तो माफ़ी नहीं है, फिर उसकी आखिरत तो ख़त्म है, उसमें वो कुछ स्टेप्स पे चलता है। अब हम ज़रा चालें देखते हैं ना, आप अगर थोड़ा सा इसको देखें वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले क्या होगा, अहम को हटाएगा और गैर अहम की तरफ मुतवज्जो कर देगा। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आज यहाँ पे प्रोग्राम में आना था तो कल ही अल्लाह ने एक चीज़ दिखाई। मेरा बेटा जैसे गेम खेल रहा था, मगरिब की अजान हुई, अच्छा, मैंने उससे कहा बेटा उठो जल्दी से नमाज पढ़ लो। उसने कहा अच्छा माँ 5 मिनट में ये गेम ख़त्म कर लूँ फिर मैं नमाज। तो फिर मैंने उसको वही, क्योंकि मैं इसको पढ़ ही रही थी साथ साथ, तो मैंने उस वक्त सोचा कि अल्लाह अकबर, ये है ना अहम को गैर अहम, और किसी को भी नहीं छोड़ता, ना बच्चे को, ना बड़े को, ना ख़वातीन को। और फिर उसने जब ये कहा तो एकदम मुझे अंदर से ये चीज़ स्ट्राइक की कि ये है गैर अहम की तरफ इन्वॉल्व करके अहम छुड़वा देना, डिले करवा देना। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ सगायर, उसको कहेगा कि अच्छा ये छोटा सा तो गुनाह है, इससे क्या होता है, कितना कॉमन जुमला है, इससे क्या होता है। फिर उसके बाद सगायर जब आपके लिए नॉर्मल हो जाते हैं ना, फिर कबायर आसान हो जाते हैं। स्टेप्स है ना, फिर कबायर आसान हो गए, फिर आप कबायर में जब पढ़ गए, यस, जब आप कबायर में पढ़ गए, फिर उसके बाद कुफ्र और शिर्क तो अपने आप आसान हो गया। और मैं इसमें कुछ दिनों पहले एक स्टोरी पढ़ रही थी, अब मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, स्टोरीज होती हैं जैसे सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन लेसन बहुत अच्छा था लर्न करने के लिए। अच्छा। उसकी हेडिंग वहाँ पे लिखी गई थी कि एक इमाम मस्जिद ने ईसाईयत कबूल कर ली। तो मैं एकदम, मुझे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव सा लगा, तो मैंने कहा अच्छा पढ़ूँ क्या है। उसमें था कि वो एक स्टोरी है कि एक इमाम मस्जिद जो हैं वो एक दिन नमाज़ पढ़ने गए कोई किसी गांव में, और बग़ैर वज़ू के पढ़ा दी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भी पढ़ा दी, फिर अगले दिन पढ़ा दी। अब मैंने आपको जैसे कहा सोशल मीडिया पे जिस तरह की स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो गुनाह नहीं है, अल्लाह इस तरह नहीं पकड़ता, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके आगे मज़ीद गुनाह करते 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 एक दिन उन्होंने कहा कि इस्लाम तो कुछ है ही नहीं, तो मैं तो ईसाईयत कबूल करने लगा। ये मैं आपको मिसाल इसमें दे रही हूँ, शैतान किन किन रास्तों से आता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रही होती हैं रोटेट, जो कि ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन लेसन लर्न करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि आप छोटा सा गुनाह करते हैं, उसको आप छोटा समझते हैं, उसके बाद आपके लिए बड़ा गुनाह आसान करके दिखाता है, उससे बड़ा गुनाह और आसान करके दिखाता है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि दीन में शक डालता है। आपके दीन में, जैसे हदीस हमें क्या बताती है कि शैतान किसी के पास आता है और उसके दिल में ख्याल डालता है फलां को किसने पैदा किया, फलां को किसने पैदा किया, और ख्याल डालते डालते अल्टीमेटली कहाँ लेके जाता है, अल्लाह को किसने पैदा किया। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर आप देखें ये उस वक्त फ़ौरन इंसान को चाहिए कि ताउज़ पढ़े, फ़ौरन अपने आप को बचाए। फिर तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह की इताअत से रोकता है, अल्लाह की फर्मा बरदारी। अगर कोई इस्लाम की तरफ माइल होने लगे तो दिल में ख्याल कर डालेगा अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। अब अगर वो दीन की तरफ आ गया, गैरत दिलाएगा उसे, जी, और हिजरत करने का मौका आ गया तो अच्छा घर बार छोड़ दोगे, अपना लाइफस्टाइल छोड़ दोगे, बदल जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो भी उसने कर लिया, जिहाद का मौका आ जाए, तो वो हदीस के मफहूम में ऐसे आता है कि अच्छा
तुम अगर चले गए, तुम मर गए, पीछे बीवी बच्चों का क्या होगा। अब देखिए ये कितने नॉर्मल खौफ है ना जो हमारे अंदर वो बिला वजह डालता के है। खौफ हैं। और फिर उसमें आप देखिए कि वो आता है ना कि जब हज़रत इब्राहीम भी हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए जा रहे थे, वहाँ भी बीच में अंबिया तक को तो नहीं छोड़ा। आप देखिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो निकले हैं तो वो एक गुस्से की हालत में मगलूब हो गए ना, और अपनी कौम को वक्त से पहले, अल्लाह का हुक्म आने से पहले छोड़ गए। और फिर अल्लाह ताला जब अपने मुखलिस बंदे होते हैं उनको पलटा ही लाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप देखिए गुनाह और नाफरमानी पर उभारता है। हज़रत आदम की मिसाल हमारे सामने है, और फिर हज़रत आदम के साथ कोई झगड़ा नहीं किया था, उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, चिकनी चुपड़ी बातें करके मोहब्बत के साथ कि देखो ये तो तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम्हें पूरी ज़िंदगी की लंबी ज़िंदगी ना मिल जाए। अब ये उसके हेले हैं ना किस तरीके। फिर उसके बाद मायूसी, अगर आप कोई दुआ मांग रहे हैं और आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही, देखा अल्लाह तो तुम्हारी नहीं सुनता, वो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करता। अच्छा राबिया, ये तो बड़ी कॉमन थॉट्स हैं। एग्जैक्टली कॉमन थॉट्स हैं, और ये सारी शैतान की तरफ से हैं। और आप देखिए इन सारी थॉट्स में आ क्या रहा है, अल्लाह से दूर, अल्लाह से दूर, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ। आप इन सब थॉट्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें ना, वो सब अल्लाह से दूरी है। फिर उसके बाद फवाहिश और बेहयाई करवाता है। फवाहिश में क्या है, गालम गलोच। अच्छा, फिर हर धर्मी के साथ करवाते हैं जी। कि तुम्हारी तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। देखिए हर धर्म तो है ना, वो तो पहले दिन अल्लाह ने बता दिया कि उसने कह दिया कि अल्लाह आपने हुक्म ही ऐसा दिया। ये आप अंदाज चेक करें, अल्लाह आपने हुक्म ही ऐसा दिया, मैं कर ही नहीं सकता था, अल्लाह पर ब्लेम। आप सोचें कि जो मखलूक नाउजुबिल्लाह अल्लाह पर ब्लेम कर देगी अपने आप को बचाने के लिए, फिर वो किसको छोड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नसरीन, मियाँ बीवी के रिश्ते में शैतान किस किस तरह की चालें चलता है ये हम ज़रूर जानेंगे। मैं थोड़ी सी एक बात इसमें और ऐड करना बिल्कुल राबिया, हम ज़रूर ऐड करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट ब्रेक का टाइम है। इंशाल्लाह आफ्टर ब्रेक हम इसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो, और हम एक अपने बहुत ही बड़े दुश्मन को एक्सपोज कर रहे हैं जिसकी चालों से हम बड़े ही बेखबर हुए बैठे हैं। एक दुश्मन तो वो होता है ना जो हमारी आंखों के सामने होता है और हम अपने बचाव का कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एक ऐसा है जिसके बारे में हमें अल्लाह सुब्हाना ताला, जो इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ात है, उसने हमें बताया कि ये आपका खुला दुश्मन है, और वो हमें सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से हमने इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लिया। उसकी कितनी चालें हैं उससे हम ख़बरदार होने के बावजूद आंखें फेर लेते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। एक आपके लिए रिमाइंडर है ताकि हम अपनी इस्लाह करके अपने ईमान को बूस्ट कर सकें। जी राबिया साहबा, हमने कहाँ से बात ख़त्म की थी, वहीं से हम जी हम ये बात कर रहे थे कि गुनाह और नाफरमानी पर बंदों को उभारता है ना, और उसमें फिर हम हज़रत आदम की मिसाल देख रहे थे। फिर हमने ये बात की थी कि मायूसी डालता है इंसान को कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम्हें तो अल्लाह पसंद नहीं करता। कितना कॉमन है और आजकल ये कि दुआएं मेरी नहीं सुनी जा रही, अल्लाह तो मेरी कभी सुनता ही नहीं। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि फ़वाहिश और बेहयाई की तरफ से आता है। और आप देखिए कि इसमें अगर हम देखें कि अल्लाह ताला सूरह अल-अराफ में जहाँ बताते हैं, वाक़या आता है जहाँ, तो वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हें ना भटकाए जैसे इसने तुम्हारे जो बाप हैं आदम उनको भटका लिया था। आप देखिए कि हमें कितनी गैरत आती है ना कि अगर हमारे वालिदैन को कोई कुछ कहे, है ना, और तो हम दिलों में रखते हैं, दिलों में सदियों रखते चलती हैं ये हैं। और आप दुश्मनियाँ। देखें कि अगर हम देखें तो हमारे जो बाप हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनको इसने सबसे पहला जो वार किया था वो क्या किया था, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर लिबास उतरवा दिया था। तो ये उसका एक ऐसा हरबा है, लिबास को कम करवा देना, लिबास को उतरवा देना। आप देखिए कि आज इवन मर्द और औरतें लिबास का सतर जो है वो मालूम ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि सतर क्या होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जैसा कि अभी हमने स्टेजेस देखे ना कि पहले गैर अहम और फिर सगायर को कम करना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान कबायर में पड़ जाता है। फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बाहमी ताल्लुकात, जैसे कि अभी मेरी साथी भी बात कर रही थी कि आपस के रिलेशनशिप्स को कितना टारगेट करता है, किस तरह आपस में दिलों को दूर करता है, भाई भाई को दूर कर दे, बहन भाइयों को दूर कर देता है, वालिदैन और बच्चों को दूर कर देता है। इवन आपको पता है ना वो जैसे कि सबसे ज़्यादा किसको करीब रखता है, जो शौहर और बीवी में जुदाई करवाए, वो उसका फेवरेट चेल है जो शौहर और बीवी में जुदाई करवाए, क्योंकि शौहर और बीवी की जुदाई
ایک فیملی یونٹ کو تباہ کرتی ہے. استغفراللہ. بچے ڈسٹرائے ہوتے ہیں, انسانوں کا فیوچر ڈسٹرائے ہوتا ہے. اور پھر جب بچے ابھی جیسے یہ جو ماہر نفسیات ہیں یہی بتائیں گے کہ کیا کیا اثرات بچوں کے اوپر ان سپریشنز میں آتے ہیں, اور پھر اس میں کیا کیا رزلٹ آتے ہیں. بچوں کے اندر جو سختی آ جاتی ہے, لوگوں کا درد نہ رکھنا, پھر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا, بے شمار چیزیں ہیں اس کا نقصان. اور پھر ایک آیت قرآن میں جو باقاعدہ ہلا دیتی ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے. استغفراللہ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیطان, اللہ مسلط کرتا ہے. دیکھیں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اور وہ اٹھ کے پوچھیں گے کہ اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہیں گے, جس طرح تو انہیں ذکر بھلا دیا آج تو بھلایا جا رہا ہے. اب ذکر بھلوا دیتا ہے, یہ اتنا اسٹرانگ حربہ ہے نا اس کا. جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے, اتنی مجھے پیاری یہ حدیث لگتی ہے کہ کچھ ایسے عمل ہیں جو کرنے بڑے آسان ہیں لیکن کرنے والے بہت کم ہیں, اور جو کرے اس کے لیے جنت. اب وہ کیا ہے, نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. پھر اسی طرح سوتے وقت جب کوئی بستر پہ آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ حدیث. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں, نماز میں وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا, فلاں بات یاد کرو, اچھا وہ کچن میں تمہیں جانا ہے, اچھا دیکھو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہو, یہ خیالات آتے ہیں نا. ادھر سلام پھیرا, ادھر بچے کو آواز دیتی اور یہ ذکر بھلوا دیا. اسی طرح جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو وہ سلا دیتا ہے ایسے کہ ان اذکار سے پہلے ہی سو جائے بندہ. تو یہ وہ اس کے طریقے ہیں ذکر کو بھلوانے کے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کیا کہا گیا, جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں. تو اللہ کا ذکر بھلوانا جو ہے نا, اس کی آپ سمجھے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ, بڑا ٹارگٹ, کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر بھول گئے, آپ غافل ہو گئے, پھر آپ شیطان کے پیرول پہ ہیں, وہ آپ کو کسی وقت بھی بھٹکا لے گا. تو یہ کچھ ایسے کام ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے بھٹکاتا ہے. صحیح ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ میاں بیوی کے رشتے میں جب حائل ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے ان کی علیحدگی کروا کے. تو پھر میاں بیوی کے درمیان یہ اعتماد کو اور ان کی ہم آہنگی کو کمزور کرنے کے لیے کون کون سی چالیں چلتا ہے, اور یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن اس کو پتہ ہے. جی دیکھیں, رشتہ جتنا قیمتی ہوگا نا, شیطان کی مداخلت اتنی ہی اس میں اسٹرانگ ہوگی, اور وہ بہت زیادہ اس میں مداخلت کرے گا. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کسی اور رشتے کے بارے میں یہ بات نہیں کی گئی, یہ میاں بیوی کا خاص رشتہ ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اسلام کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا جو ہے وہ سنگین جرم ہے. اتنا بڑا یہ بات جو ہے کی جاتی ہے. اب یہ کرتا کیا ہے شیطان, کے جیسے مٹیریلزم کے نام پہ اس نے بہت سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی ہے. جہیز نہ لانے پہ آپ دیکھ لیں کتنے چولہے پھٹے ہیں, کتنے بچیوں کو جلا دیا گیا. اور ادھر ضلع ساہیوال میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک بچی کو اس کے سسرال والوں نے زندہ جلا دیا. اور آپ ان کا مجرمان کا موقف سنیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بہو نے ہمیں بہتر زندگی کی جہیز نہ لا کے ہمیں بہتر زندگی کی ضمانت نہیں دی. اور ایک گھر, ایک خاندان جو ایک نعمت ہے جس کی بنیاد میاں بیوی ہوتے ہیں, انہوں نے وہ توڑ کے رکھ دیا. اور یہ سب شیطان نے کروایا نا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, محبت جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد ایک محبت کا ایلیمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میاں بیوی کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے. اس محبت کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے شوہر بیوی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے, یا ہاتھ پکڑ رہا ہے, یا اکٹھے بیٹھے ہیں, یا ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, تو آس پاس سے کیا شیطان آوازیں سنواتا ہے, یہ تو جورو کا غلام ہو گیا, یہ تو زن مرید ہو گیا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ الفاظ سن کے وہ جو میاں بیوی ہیں ان کے دلوں میں چبھن ہوتی ہے. وہ اپنے یہ الفاظ نہ سننے کی چکر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. جس خاندان کی بنیاد ایک محبت سے شروع ہونی تھی وہ وہیں پہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے, اور یہیں تک بات نہیں رہتی, یہاں سے بات نکل کے اجنبیت کی طرف چلی جاتی ہے. اتنا زیادہ لوگوں کے رویے سے میاں بیوی کے تعلقات میں اجنبیت اور ایک سرد مہری سی آ جاتی ہے کہ ان کے دل نہیں جڑتے, اور پھر ہر بات ان کو ایک دوسرے کی بدگمانی میں
लगती है और एक आपस की कड़वाहट उनके रिश्ते में पैदा होना शुरू हो जाती है, आपस की खुद एतमादी जो है उनकी ख़त्म होती है और एक दूसरे के ऊपर फिर वो जो एतमाद ना करना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत आयशा से बरमिला मोहब्बत का इजहार किया था और यहाँ पे हमारे ही इर्द गिर्द से लोग जो हैं ज़रा दोस्तों में बैठ के बीवी की तारीफ़ कर दी तो दोस्त टोकने लगते हैं या मजाक उड़ाते हैं, बीवी को अगर जगह जगह साथ लेके जा रहे हैं तो घर वाले जो है वो ताना देना शुरू कर देते हैं कि हर जगह बीवी साथ। तो ऐसी एक अजनबियत की दीवार मियाँ बीवी के दरमियान है कि वो जो मोहब्बत उनको एक दूसरे से मिलनी चाहिए थी वो गैरों से मिल रही है, यानी गैर नामहरम एक दूसरे की तारीफ़ करें तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, मियाँ बीवी पब्लिकली एक दूसरे की तारीफ़ करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि ज़रा सा और फिर सास के ज़रिए क्या कहते हैं, मेरा बेटा तो मेरे हाथों से निकल गया, वो तो बीवी पे ही लुटा चला जाता है। सही है। ये अल्फाज औलाद के दिल को ना पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, उनके रिश्ते को तबाह कर देते हैं। और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो फिर जब मियाँ बीवी दूर होते हैं ज़ाहिरी बात है फिर बदगुमानी और फिर एक अना का मसला आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखी गई है कि जब तारीफ़ करनी होती है तो बीवी की नहीं की, गैर नामहरमों की जब तारीफ़ कर रहे हैं तो अब औरत नामहरम मर्द की कर रही है, फला मर्द शौहर कितना उसका अपनी बीवी का ख्याल रखता है, और अगर शौहर है तो वो कह रहा है फला औरत कितना घर का ख्याल करती है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, सोशल मीडिया ज़ाहिर बात है हम सारे यूज़र हैं उसके, बिल्कुल। तो वहाँ पे ये एक मैंने जुमला बहुत बार सुना और देखा भी, लोग पोस्ट करते हैं बाकायदा कि बीवी हमेशा दूसरों की औरों की अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, तो बहुत क्या ही ये भी एक शैतानी बिल्कुल शैतानी चाल है। आप यकीन करें यहाँ से मियाँ बीवी की वो लड़ाई करवाता है, वहाँ से मियाँ बीवी दोनों सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, वहाँ पे जो उनके ग्रुप्स बने होते हैं नामहरमों के साथ उनकी बातें हो रही होती हैं, अपने स्पाउसेस का जिक्र किया जा रहा होता है, उल्टे सीधे मशवरे दिए जा रहे होते हैं, बजाय उसके सुलह कराने के वो एक दूसरे से और खिंचे दूर चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं ये वार करते करते वो एक खतरनाक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां से आगे फिर जादू की बात शुरू हो जाती है। जब एक खातून किसी की घर शौहर की उसको उल्टे सीधे मशवरे देगी तो शैतान क्या है, जहाँ नामहरम दो बात कर रहे हैं तीसरा तो वहाँ पे शैतान है। अब हो क्या रहा है, वो खातून उल्टे सीधे मशवरे दे रही है और शौहर का ध्यान अपनी बीवी की तरफ जाने के बजाय उस खातून की तरफ है, और हो क्या रहा है, बात जादू तक चली गई। अब किसी को कोई चीज़ ऐसी खिलवा दी, या ये कि मैं अगर कोई शादी करना चाहता है किसी शादीशुदा मर्द से तो उसको कहा कि पहली बीवी को तुम तलाक दे दो। मैं लाइव एग्जाम्पल, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि एक बच्ची ने इस बात पे खुदकुशी की है कि उसके पेरेंट्स इसी बात पे लड़ते रहते थे कि ये जो अफेयर चला, इलीगल रिलेशंस कायम हुए और घर में इतना ज़्यादा इस बात पे झगड़ा हुआ कि बेटी ने खुदकुशी कर ली वालिदैन को इस तरह लड़ते हुए देख के। फैमिली यूनिट को तबाह बर्बाद कर दिया शैतान ने। बेटों ने बेटे बाप के नक्शे कदम पे चले इलीगल रिलेशंस कायम करने में, क्योंकि उन्होंने घर में ये माहौल देखा, उन्होंने वही किया। माँ ने जब दूसरा निकाह करने की कोशिश की जो कि बिल्कुल ठीक था, उसका राइट था, तो बेटे खड़े हो गए कि हम आपको कत्ल कर देंगे, आपने जुर्रत कैसे की निकाह करने की। यानी इलीगल रिलेशन उनके लिए एक्सेप्टेबल है, जिसमें शैतान ने उनको बहकाया, लेकिन जो सही बात है, जो सुन्नत के मुताबिक बात है, उससे उसको खिलाफ कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ इतनी ज़्यादा, और आप लाहौर शहर में देख लें जगह जगह आपको नज़र आएगा महबूब आपके कदमों में शौहर को अपने कैसे जादू में, ये सारी शैतानी बिल्कुल। आप इनका मकसद देखें, ये क्यों है इतने ज़्यादा, क्यों लोग भागे भागे जाते हैं इन जगहों पे, पीछे मकसद क्या है? सारे का सारा मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना, या ये कि लोग अपने हालात से इस तरह घबरा के भागते हैं कि किसी तरह बस इन चीज़ों में पड़ जाएं और अगले का घर तबाह करें, या ये है कि हमारा शौहर किसी तरह हमारी तरफ जो है राग़िब हो जाए। हालांकि कुरान और सुन्नत हमें पूरा इसका तरीका बताते हैं कि किस तरह आप अपने घर में इन चीज़ों से बचाव जो है वो कर सकते हैं और शैतान को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा रबिया, आप क्या कहना चाहती थी ना? तो मैं ये सोच रही थी कि हलाल को जो है वो मुश्किल कर दिया ना, और हराम को खुशनुमा बना दिया और हराम आसान कर दिया। जैसे आज भी देखें कि निकाह मुश्किल कर दिए गए हैं
اور جو اس طرح کی دوستیاں ہیں, حرام دوستیاں, وہ آسان ہیں اور وہ نارملائز کر دی گئی, گناہ کو جو کہ آسان اور نیکی کو مشکل کر دیا گیا. یقین جانے ایک ریئل رپورٹ جو ہے وہ کیس ہوا جس میں اچھا بھلائی گھرانہ تھا, میاں بیوی آپس میں بالکل خوش باش رہ رہے تھے, وہاں پہ کسی نے جادو کروایا, اور جب جادو کرتے ہیں نا تو تعلقات میں عجیب سرد مہری نظر آتی ہے, عجیب اور بہت زیادہ نفرت اور بیزاری دونوں کے درمیان نظر آتی ہے. اور وہ جب انکوائری کی گئی تو پتہ چلا جدائی ڈالنے والا جادو ان کے درمیان کیا گیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پھر علاج, ان کا روحانی علاج کیا گیا تو اس کے اثرات کم ہوئے, وہ خاندان ٹوٹنے سے بچا ہے. اور یہ تو قرآن میں ہے نا, وقت لوگ ہوتے ہیں بالکل اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو جادو ہے وہ بھی تو موبقات میں سے ہے نا, ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں ان میں ہے. تو شیطان کو تو بہت محبوب ہے, اور وہ تو ہوتا ہی شیطان کی مدد سے ہے. اس میں آپ کو دیکھیں جادو کے اندر تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کو پوری شیطان سے مدد لینی ہوتی ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, سرنڈر کرنا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو, وہ ہم انشاءاللہ اس کو ہی دیکھیں گے کہ شیطان کو زور کوئی نہیں ہے, طاقت کوئی نہیں ہے, وہ تب ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر دے. جی وہ یہاں پہ یہ حدیث ہے نا کہ سارے دن کے جو اعمال پیش کرتے ہیں شیطان آ کے, اس کا تخت لگا ہوتا ہے شیطان کا, وہ سب کے سن رہا ہوتا ہے. روز کسی بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, کچھ کر دیا, کہیں بم بلاسٹ کروا دیا, تو ایک لنگڑا بوڑھا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ شیطان اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا. تو یہ شیطان جو سردار ہوتا ہے اپنے تخت سے اٹھتا ہے, جا کے اس کو آنر دیتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے کہ تم نے کام کیا, اس کو تاج بھی پہناتا ہے, اس کو جی بہت اس کو آنر کہ یہ اصل کام تم نے کیا. صحیح ہے. اچھا عالیہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ پھر والدین اور بچوں کے درمیان بھی یہ آتا ہوگا, ان کے رشتے خراب کرتا ہوگا, تو پھر ان میں اعتماد کی کمی کے پیچھے کون کون سے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں, اور شیطان پھر ان کو کس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے؟ جی جیسے انہوں نے, جیسے بہنوں نے کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا ہے, اور اس کے جتنے بھی جو انہوں نے فیکٹرز بھی بتائے ہیں, اور اس سے جو امپیکٹ ہے صرف ایک فیملی کے اوپر نہیں پڑا, سب سے زیادہ تو امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے, اور پھر اس کا بہت وائڈ رینج جو ہے ایک اثر بھی پڑ رہا ہے پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر بھی. اور یہ اسی وجہ سے کہ نیچرلی وہی بچے, وہی فیملی جو ہے وہ آگے سوسائٹی میں بھی موو کر رہے ہیں, تو ان کی جو ایموشنز ہیں وہ پھر سارے جو ہیں سوسائٹی میں وہ ان کے ایموشنز بھی نظر آتے ہیں. اس کے پھر یہی بات کہ اس کا سب سے بڑا جو ٹارگیٹ میاں بیوی کو جب جدائی ڈلوانا, تو نیچرلی ان کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں, گھر میں اتنا کانفلکٹ ہوتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے وہ ایسے ایسکیلیٹ ہو کے اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے. اب نیچرلی بچے جو ہیں وہ گھر میں ہی ہیں اور وہ یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں. ایک تو ان کے اندر بڑا ایک خوف, جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو خوف کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی خوف جو ہے وہ ان کا ٹراما میں چینج ہو جاتا ہے. اور پھر یہ اس کی جو اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں ہے, ایگو کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے آپس میں ان کے, اور پھر اس کی وجہ سے ایموشنل ڈسٹنس پیدا ہو جاتا ہے ان میں آپس میں, ریزنٹمنٹ کے ایک دوسرے سے ناراضگیاں. تو یہ والدین جو ہیں یہ ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تو پرورش میں بچوں کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا, ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی پھر آہستہ آہستہ نا عزت ان کے دل میں, رسپیکٹ وہ کم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ان کا یہی خیال ہوتا ہے, اس کو کوگنیٹو ڈسٹارشن بھی کہتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ان کا مائنڈ اس وقت ایسے مشکل سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے بیلنس کریں اپنے ایموشنز کے ساتھ ہمارا جو ریئیکشن ہے اس کو. تو وہ پھر اس ہی وجہ سے پھر اپنے والدین کے ساتھ کئی دفعہ وہ ڈس رسپیکٹ میں بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ اینگر کے ان کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ اینگر پھر اتنا بڑھ جاتا ہے. ابھی میں ایک بلکہ لیٹسٹ وہ ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی, آج کل بڑا کامن ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ, یہ تو کہا جاتا ہے کہ اینگر کو وینٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ سکون نہیں آپ کو ملے گا. بٹ اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کچھ جگہوں پہ یہ جس طرح پنچنگ بیگز کا کانسیپٹ ہے, ریج رومز ہیں جدھر کہ اسمیشنگ آبجیکٹس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جا کے چیزوں کو توڑیں پھوڑیں گے, آپ جا کے اس طرح کی, تو آپ کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول ہوگا, ٹھیک ہوگا. بٹ یہ جو ریسرچ نے شو کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اپنا غصہ جو ہے وہ جتنا اس طرح سے نیگیٹیولی جب آپ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کو بلکہ فردر
فٹیگ اور آپ کو جو ہے نا تھکانے والا عمل بن جاتے ہیں آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ایموشنل سکون دے. اور اس کے لیے پھر یہی بات کہ ہمارے دین نے پھر جو ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ غصے کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, یا پانی پینا, تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرنا نا غصے کے ٹائم کو, وہ سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ بتایا ہے سائیکالوجی نے. شیطان ان عوامل کو کیسے بڑھاتا ہے؟ سب سے پہلے ان پہ بات کریں نا, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کہ اس کا پھر آگے اس کو اس ایشو کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے رشتوں کے درمیان جب وہ حائل ہوتا ہے, جی بالکل, جب ذہنی دوریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر ان کو وہ کس طرح سے اور بڑھاتا ہے؟ اس طرح وہ ایسے ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے ابھی مائنڈ ریڈنگ کی بات کی ہے کہ انسان وہ یہ سوچنا کہ اس نے تو اگر کوئی بات سپوزنگ میاں بیوی کیا ہے تو اس نے کہنا کہ اس نے تو جان بوجھ کے مجھے اگنور کیا ہے اس وقت, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور انٹینشن ہو. یا پھر کہنا کہ ہماری جس طرح کیٹاسٹروفائز کرنا کہ ہماری شادی میں تو اتنے اختلافات آ گئے ہیں کہ اس کو تو یہ تو فیلئر کے اوپر ہی اب آ کے اس کی بات ختم ہو گئی. اور پھر پرسنلائز کرنا کہ میں نے اس کو ایک کام دیا تھا, وہ اس نے اگر وہ بھول گیا سپوزنگ, تو کہنا کہ اس نے جان کے, کیونکہ وہ تو میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں اس کو کوئی رہا, تو وہ تو یہ کام میری پرواہ ہی نہیں ہے, اس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری جو نیگیٹو انٹرپریٹ کرنا نیگیٹیولی ہر چیز کو, یہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایک ریسرچر ہیں ڈاکٹر جان گاٹمن, انہوں نے 4 کمیونیکیشن پیٹرنس بتائے ہیں جس سے کہ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ بگاڑ, اور خاص طور پر جو ڈیورس جو ہے اس کا بہت بڑا ایک ریزن بنتا ہے. اور وہ ہیں, ایک تو ہے کرٹیسزم, ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنا. سیکنڈلی ہے ڈیفینسونیس, کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرنا, اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں نے تو یہ بات جو ہے یہ اس طرح سے کہی تھی اور میں صحیح ہوں. پھر تیسری چیز ہے کنٹیمپٹ, کہ جس میں غصہ آ جاتا ہے, نفرت آ جاتی ہے, اور اس طرح کے سارے نیگیٹو ایموشنز آ جاتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے اسٹون والنگ. اسٹون والنگ کا مطلب ہے کنارے کشی کر لینا, خاموشی اختیار کر لینا. تو یہ جو ہے اس سے یہ جو سائلنٹ وارز ہیں نا, ان سے پھر بہت زیادہ ایک ایموشنل ایگزاشن, فٹیگ, اور اس کا یہ باعث بن جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو آتی ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کمپیریزن, کہ اس کی جو ہے بیوی وہ تو بڑے اچھے کھانا بناتی ہے, یا اس کا شوہر جو ہے وہ تو اپنی بیوی کو بڑے گفٹس لا کے دیتا ہے. یہ چیز جو ہے اس سے پھر جیلسی جو ہے وہ بہت زیادہ اندر آتی ہے. پھر ایک یہ بھی کہ ایگو, کہ اگر اس نے میرے سے بات نہیں کی, جب تک وہ نہیں کرے گی میں تو نہیں اس سے پھر بات کروں گا. یہ بہت بڑا ایک شیطان کا حربہ ہے. نہیں یہ کوئی مینرز ہیں جی, کہ جب تک کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر رہا نا تو ہمیں بھی اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے. بالکل. تو یہ اپنی ایگو کو جو ہے نا اس چیز کو بہت کم کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی کہ خود بھی نہیں بات کرنا اور سننا بھی نہیں. دوسرے بندے کی آپس میں کمیونیکیشن جب تک نہیں ہوگا تب تک, اور یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے ان کا مینٹلی ایسے ان کو کر دو کہ وہ دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کی بات ہی نہ سنیں. پھر ایک اور یہ کہ ایک آپس میں گرجز رکھنا. دل میں جب تک آپ کے گرجز رہیں گے آپ اپنے آپ کو ایشوز کو ریزالو کر ہی نہیں پائیں گے. اور پھر یہ بھی کہ اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو جانا کہ پھر دوسرے کے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, دوسرے کے آپ کو نہ روٹینز کا پتہ ہے, تو اس سے پھر آپ کا آپس میں جو ایموشنل ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. اور پھر ایموشنلی انسیکیور بھی ہو جاتی ہے. اور یہ ڈسکنیکشن جو ہے نا یہ فیملی کا بگاڑ میں سب سے بڑا ایک حربہ ہے شیطان کا. اور یہ پھر چیز جو ہے جب پیرنٹس میں جب اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ نیچرلی یہ سائیکل جو ہے یہ پاس آن ہوتی ہے بچوں میں. اور بچے میں اگر یہ ریزالو نہیں ہوتی, ان میں ایگزائٹی, اگریشن اور لو سیلف اسٹیم یہ بہت زیادہ پھر ایسے بچوں میں آ جاتی ہے. اور اگر ایسے بچے جو ہیں اگر یہ ریزالو نہیں ہوتا تو پھر یہ بڑے ہو کر یہی جو ٹاکسک پیٹرن ہے نا اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور خود کو انہینس نہیں کر پاتے. ظاہری بات ہے نئے میدان ان کے منتظر ہوتے ہیں لیکن ان کو سیلف اسٹیم کی وہ ہوتی ہے کمی. بالکل. اور تو یہ آگے نہیں, تو یہ پھر یہ جو ہے نا اسی لیے شیطان کا جو یہ حربہ ہے نا یہ لانگ ٹرم ڈسٹرکشن پیدا کرتا ہے. اس سے نہ صرف ایک گھر بلکہ نسلوں کی نسلیں جو ہے نا اس میں پھر یہ تباہی آ جاتی ہے اور یہ ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں یہ سارے ایموشنز. ناظرین آپ جان رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے اور خود کو ساتھ ہی ساتھ میں جانچ بھی رہے ہوں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اس کی چالوں کا ہم شکار ہوتے رہے ہیں.
تو جس ذات نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ عدو مبین ہے, ہمارا کھلا دشمن ہے اور کبھی بھی دشمنی کو وہ چھوڑ نہیں سکے گا, ہمارا سگا نہیں بن سکے گا, تو اسی ذات نے اسے بچنے کے لیے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں اور ان طریقوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ سارے طریقے ہم جانیں گے, وہ دعائیں, وہ عمل ہماری ایکسپرٹ رابعہ کلیم صاحبہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم شیطان کی چالوں پہ بات کر رہے ہیں اور ایک اور کامن کویسچن ہے جو بہت ہی ایسے طبقے کی طرف سے آتا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہمارے ساتھ آزمائش کے طور پہ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں ابھارتا ہے نفس امارہ کا, جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے, نیکیوں کو بہت زیادہ وہ دور کرنا, سچ کو جھوٹ کو سچ دکھا دینا. تو پھر جب وہ اتنی بڑی ہماری آزمائش ہے تو بینگ اے ہیومن ہم جب اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری اتنی پکڑ کیوں ہوگی اتنے سخت طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیں گے. تو یہ والا سوال جو ہے ہماری یوتھ کے ذہنوں میں بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں کہ شاید ہمارے اوپر ایک طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی ناانصافی ہے, اٹس ناٹ فیئر. رابعہ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو ہمارے ساتھ لگایا ہے آزمائش کے طور پہ تو پھر کچھ طریقے بھی بتائے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم عملی طور پر وہ وظائف, وہ اذکار کر کے اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل, عملی طریقے تو بہت سارے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جیسے بھی آپ نے جو ابھی کویسچن شروع کیا تو یاد رکھیے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں, اس کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, پھر جو وہ کہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس کا شکار ہوتے ہیں, اس کے اعلی کار بنتے ہیں. جیسے ابھی عالیہ بات کر رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, اتنی انفارمیٹیو گفتگو تھی سائیکالوجی کے حوالے سے, تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں حدیث ایک چیز بتاتی ہے کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. اب خون سے زیادہ تو کوئی قریبی چیز نہیں ہے نا ہماری باڈی کے اندر, تو خون میں دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہمارے خیالات پہ ایکسیس دی ہے اللہ نے. اب ہوتا کیا ہے, اچھا وہ ہماری باڈی کے اندر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ ہم جی بالکل ہو سکتا ہے, وہ اس کو اللہ نے ایکسیس دی ہے ایسی. اچھا, وہ دیکھیں جیسے آپ نے کبھی وہ سنا ہوگا کہ فلاں کو پوزیس کر لیا, اور قرآن ہمیں بتاتا ہے جہاں سود کی بات آتی ہے وہاں کیا آتا ہے کہ سود لینے والا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا ہو. وہ کیا ہوتا ہے, جنون جس پہ لاحق ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ہم ابھی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. لیکن ابھی جیسے عالیہ بات کر رہی تھی اس میں آپ یہ سوچئے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں شیطان کو انسان کے خون میں گردش کرتا ہے نا. تو اب جیسے میرے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا کہ یہ دیکھا یہ ایسا شخص ہے, فلانا ایسا ہے, اب یہ میں نے اپنی طرف سے نیگیٹو تھاٹ بنا لی. اب وہ دوسرے انسان کے پاس جا کے نا وہی ایگزیکٹلی بات کہلوائے گا میرے سامنے جو میں نے اپنا نیگیٹو مائنڈ بنایا ہوا ہے, تاکہ میں اس اپنی بات پہ کنونس ہو جاؤں کہ دیکھا میں ٹھیک کہہ رہی تھی. یہ ایسا ہے, اس کا رزلٹ دیکھیے, آپ کا مائنڈ پکا ہو گیا, کنونس ہو گیا, تعلق خراب ہو گیا. اور یہی شوہر بیوی کے درمیان ہے, یہی پیرنٹس کے درمیان ہے, یہی بہن بھائیوں کے درمیان جان رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے انبیاء نے بھی سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے, پورا سورہ یوسف میں یہی میسج ہے نا, آپس کی فیملی لائف میں بار بار اپنے پیاروں کو یہ مارجن دینا شیطان تھا, شیطان تھا, شیطان تھا. اور وہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو جانیں گے, جب آپ اس سے بچنے کے طریقے. اب دیکھیں بچنے کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ اپنی توحید کو پختہ کریں. اچھا, ایک واحد اللہ پر یقین, اس پر ایمان کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ کے بارے میں اچھا گمان. ٹھیک ہے, اور واحد. پھر دوسری بات یہ کہ اپنی نیتوں کی اصلاح, اپنی نیتوں کی. جو آپ دیکھیں شیطان کو ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی, اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ایکسپوز کیا تھا. تو اگر نیت میں خرابی ہے تو شیطان آپ کو بھٹکا لے گا, کیونکہ آپ کے اندر اگر آپ بے شک کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دل میں کہیں آپ کی یہ نا کہ میں پرومیننٹ ہو جاؤں, آپ وہیں سے بھٹکا دیے جائیں گے. شیطان وہی چیزیں آپ کے سامنے لائے گا. تیسری چیز سنتوں کا اتباع, سنتوں کو فالو کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان کو سب سے محبوب بدعت ہے, کیونکہ بدعت میں انسان اپنی طرف سے نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہوتی. اچھا رابعہ, یہ بھی اتنی پریشانی والی بات ہے, آج ہماری یوتھ کی تھوڑی تھاٹس چینج ہو رہی ہیں, وہ سنتوں کو, حدیث کو, نریشنز کو ہسٹری کہہ رہے ہیں.
हाँ हिस्ट्री कहते हैं, और ये भी शैतानी हमला है ना। अच्छा। कि आपने ये, आपको ये लगे कि वो जो पिछले लोग चले गए हमसे पहले, उनका इल्म या नाकिस था, नाउजुबिल्ला, या फिर तब्दीली कर दी है। और अब चूंकि हम साइंस के दौर में हैं, तो अब हम बहुत आगे की चीज़ हैं। तो याद रखिए उसमें तो हमारे पास सबसे पहले हमें ना करने का काम इसमें है शैतान से बचने के हथकंडों में कि आप कुरान से जुड़ें। कुरान को आप तर्जुमा के साथ, तफसीर के साथ, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की आरा बहुत के साथ अच्छा पढ़ें। पॉइंट आप रेज करिए, क्योंकि नरेशंस को लेके अगर हम बात करें जिसमें कहा जाता है कि ये तो हिस्ट्री है, कुरान पाक को हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, तो उसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तो रसूलुल्लाह ने फिर इट्स मीन जितनी भी हदीस हम तक पहुंची हैं, जो भी बातें कही हैं अमली तौर पर भी, तो वो सारी ही अल्लाह ताला की बातें हैं। बिल्कुल, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़, और कई दफ़ा बारहा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आपने कोई एक बात कही, उसको करेक्शन की गई और आपने वहीं देयर एंड देन उसको करेक्ट किया। तो चीज़ तो ऐसी कोई आई नहीं, अल्लाह ने इस दीन में किसी को नकब लगाने की इजाज़त ही नहीं दी, कोई लगा ही नहीं सका। और फिर आप ये देखिए कि सुन्नत और बिदत से बचना, क्योंकि बिदत शैतान को बड़ी महबूब है। फिर उसके बाद नमाज की पाबंदी। मैं आपको बताऊं, नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इस दुश्मन से बचाने में सबसे अहम रोल प्ले करती है। और उसमें सबसे पहले औकात की पाबंदी, उसमें फिर उसके बाद अपने खुशू के ऊपर ख्याल रखना, ऐसे काम, ऐसे फैक्टर्स करना जिससे हमारी नमाजें ज़ाया ना हो, जहनों में ऐसे इंतशार ना हो कि जब हम अल्लाह के आगे खड़े हों तो हम कुछ और सोच रहे हों। और उसमें सबसे पहली नमाज जो है फजर और असर की, इनके बारे में बड़ी ताकीद आती है। और फजर की नमाज को जितना ख़राब शैतान का, और फिर आपको पता है जिसने फजर छोड़ दी वो कितनी सख्त वईद है उसके मुतल्लिक। शैतान उसके कान में नजासत करता है, और फिर क्या कुछ उसके बारे में। फिर आप देखिए कि शैतान का गिरहा लगाना, वुजू करना भी शैतान से बचने का जरिया। अच्छा, फिर हम कहते हैं हाय अल्लाह जी आज की तो मॉर्निंग इतनी बुरी हुई है, ये थकन है, फलानी थॉट्स हैं, ऐसे लगे जैसे मैं रात सोई नहीं। आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, आपने अल्लाह की हिफाजत नहीं ली, आप तो शैतान का तरने वाला है। फिर उसमें मैं एक स्कॉलर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बड़ी एक प्यारी बात की और मुझे बिल्कुल आई ओपनिंग था कि जब हम, आप देखें हमें क्यों हुक्म दिया गया कि वुजू करें तो नाक में, नथने में पानी चढ़ाएं, अच्छी तरह झाड़ें, ऐसे करके जी नहीं, पानी अच्छी तरह अंदर तक लेके जाएं और फिर झाड़ें उसको जोर से। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप देखें शैतान रात कहाँ गुजारता है, नाक के बांसे पर। ये इसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, अच्छी तरह पानी अंदर वुजू करते वक्त। और फजर के वक्त आप देखेंगे कि जब आप नाक में पानी चढ़ा के झाड़ते हैं, वो जितनी नींद का गलबा होता है वो बकायदा उड़ जाता है। अच्छा राबिया, यही बात है कि जब हम नींद से उठ के दुआ पढ़ रहे होते हैं और इस तरह से कर रहे होते हैं, ये हदीस का हुक्म है? नहीं, इसके बारे में तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको वुजू का बता रही हूँ ना कि नहीं, उस टाइम में भी नाक को झाड़ना है कि उसने यहाँ रात गुजारी होती नहीं है? नाक को उस वक्त नहीं झाड़ना, वुजू के अंदर आता है कि जब आप वुजू का जब पानी लेते हैं ना, और आप उसको देखें, उठते साथ ही सबसे पहले क्या कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि। उठते ही जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और आप जब उठ जाते हैं, वो गिरह खुल जाती है। देखिए शैतान क्या करता है, अच्छा सोए रहो, रात बहुत लंबी है, उसकी 3 गिरें होती हैं। जी 3 गिरें होती है ना, गर्दन पे भी जो लगाता है वो उठने के साथ ही उसकी एक गिरा खुल जाती है। जब आप उठते हैं, ठीक है, एक गिरा खुल गई। जब आप उठ के बिस्तर से चल पड़े, फिर वुजू किया, दूसरी गिरा खुल गया, फिर आप नमाज के लिए आ गए, वुजू के बाद वो गिरे खुल गई और इंसान और आप रिलैक्स हो गए। एग्जैक्टली। और फिर जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, खुशू वाली नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यह है कि हमारी रातें किस तरफ गुजर रही हैं। इसमें ना फजर अगर आपको बेस्ट चाहिए ना, उसके लिए अपनी इशा को देख लें, क्योंकि इशा के बाद बात करना मना है और सोने का, लेकिन हमारा इशा के बाद एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू हो जाता है। और फिर उस एंटरटेनमेंट को जब हम इतना लंबा स्ट्रेच करते हैं, हमारी फजर के वक्त उठना मुश्किल और फिर उठ के फौरन बिस्तर में वापस चले जाना। याद रखिए, जितनी मेरी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, अपनी कोशिश करें, अल्लाह से दुआ मांगे, फजर के बाद सोने से पनाह मांगे। फजर के बाद मत सोएं, अपनी रातों का सोना बेहतर करें, क्योंकि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बरकत तुम्हारी सुबह में है। अच्छा। और फजर के बाद समझे कि जो आपका एक रूहानी नाश्ता है ना, वो आपके वो अज़कार हैं। ये जितनी मेरी बहनें ये देख रही हैं जो चाहती हैं कि उनके घरों में सुकून आ जाए, अगर किसी के घर में बहुत बच्चे बदकलामी कर रहे हैं, शौहर के साथ नहीं बन रही, अपनी फजर के बाद अपने अज़कार को बेहतरीन कर लें। अच्छा, देखा क्या है कि बहुत सी खवातीन, जैसे वो बच्चे स्कूल गएंगे, उन्हें स्कूल भेजने के बाद उन्होंने लाज़मी सोना है, वो सोना ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ फजर के एग्जैक्टली बाद
اگر آپ کی فجر بالکل اینڈ ٹائم پر ہے اچھا، پھر تو آپ کا ٹائم ویسے ہی نکل گیا. میں تو اول وقت کی فجر کہہ رہی ہوں. اچھا اول وقت کی فجر کے بعد جب تک سورج طلوع، اس کے بعد بچوں کو بھیج کے اگر آپ تھوڑا سا نیپ لینا چاہتے ہیں، ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کیلولہ جو ہے نا وہ بڑی ہی جس کو پاور نیپ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے شیطان کیلولہ نہیں کرتا. اچھا رابعہ، یہیں سے اگر میں بات کو انڈورس کروں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے نا، جس سے وہ سو جاتا ہے ظہر کے بعد، تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. جی وہ یہی پاور نیپ ہے نا، کیونکہ آپ کی دیکھیں سب سے پہلے بھی ہم نے بات یہ سنت سے نکلی تھی. اچھا، تو سنتوں کو جب آپ فالو کریں گے آپ لازماً بچائے جائیں گے. اچھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وہ خود سے کچھ نہیں کہتے تھے. پھر اس میں یاد رکھیے کثرت کر دیں معوذتین. کس وقت موقع پہ سکھائی گئی ہمیں؟ سوتے وقت، اٹھتے وقت، صبح شام کے اذکار. صبح شام کے اذکار میں معوذتین ہے نا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت الکرسی. آپ کے سامنے وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، اور وہاں پہ کیا کہا گیا، وہ ہے تو بہت جھوٹا لیکن بات وہ ٹھیک کر گیا. سوتے وقت آیت الکرسی. پھر جو ہماری پیاری بہنیں ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں. وہ گھر جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل ہوتے ہیں شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر دروازہ بند کریں جب مغرب کے وقت تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، اپنے گھر کا شیطان داخل نہیں ہو پائے گا. پھر بچوں کو باہر نکالنے سے منع کیا گیا مغرب کے وقت میں، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے جو گھنٹی کی آواز ہے، اور میری بہت ریکویسٹ ہوگی ہمبل اپنی پیاری بہنوں سے، وہ یہ کہ اپنے گھروں میں میوزک، موسیقی کے آلات کو کم سے کم آواز ان کی نہ آئے، کیونکہ ان کی آواز شیطان کو طاقت دیتی ہے. اچھا، اور وہ جو آواز ہے پھر آپ دیکھیے کہ جو تصاویر ہوتی ہیں، حرام تصاویر جس میں پورٹریٹس ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، وہ شیطان کہلانے کا باعث ہیں. اور پھر اس طرح بت اگر گھروں میں آپ نے ڈیکوریشنز کے لیے رکھے ہوئے، پھر ان سے اپنے گھروں کو پاک کریں. پھر اس کے علاوہ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، اور اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کریں. جیسے ہماری الہدا کی الحمدللہ ایپ ہے، دعائیں ایپ ہے، ایاک نستعین ہماری ایک ایپ ہے. وہ آپ کو گوگل سے بھی مل جائیں گی، ایپ سٹور پہ بھی ملیں گی. آپ ان دعاؤں کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ کے پاس صبح شام کے اذکار ہیں، شیطان سے بچنے کے اذکار ہیں. لوگ نا بس یہ زیادہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اب ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، یہی سوچ کے نا لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں تو صرف ایک بسم اللہ پڑھ لینا ہی کتنا کافی ہے کہ شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو رہا. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم اس سردی سے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، ایک کے بعد ایک لیئرنگ کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل اور اسی طرح شیطان کے بھی حملے جب آپ کو لگیں کہ آپ کے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، پھر آپ کا ذہنی انتشار ہے، آپ فوکس نہیں کر پا رہے کسی چیز کے اوپر، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کو ڈپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، انگزائٹی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دیر اینڈ دین اعوذ باللہ پڑھیں. آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ ریلیف دیں گے. کیونکہ یہ تمام چیزیں، پھر آپ دیکھیں برا خواب، برے خواب کی طرف سے آتا ہے. پھر ہم اپنے خوابوں پہ کتنا سٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ بالکل درست ہے، مجھے سچے خواب آتے ہیں. اور پھر وہ خوابوں میں پریشان کرتا ہے، آپ کا پورا دن ڈپریشن میں گزرے گا. اچھا، تو یہ تمام چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جن سے بچ کے. اور پھر دیکھیں اس میں اذکار میں بہت سمپل اذکار ہیں، اور وہ اذکار ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. رابعہ یہ خود میں نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے. ہمیں جب بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں تمہاری نا وہ بیڈ وشر ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے تمہارا کبھی اچھا سوچا نہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں تھاٹس آتی ہیں مے بی وہ میرے اوپر جادو اور یہ کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں. تو شیطان ہماری کمزوریوں کی بو سونگ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ خواب میں وہ انسان آ رہا ہے اور اس نے کچھ ایسا چھوٹا موٹا کچھ کر دیا جو ہمیں بہت برا لگا. صبح اٹھ کے ہم شور مچا دیتے ہیں کہ دیکھا خواب میں بھی میں نے اسی کو دیکھا. تو وہی اشارے، مطلب اٹس مین کہ شیطان جو ہے ان راہوں کو ہموار کر رہا ہے دوریاں بڑھانے کے لیے. ہم نے سنت کی بات کی. آپ جہاں سنت سے دور ہوں گے، جیسے سنت میں ہے کہ استخارہ کیا ہے، آپ نماز پڑھیں، 2 نفل استخارے کے کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں اپنا معاملہ. صحیح ہے. اب وہ جو ایک ہمارے معاشرے میں چیزیں رائج ہے نا کہ سو جاؤ تو خواب آئے گا، تو شیطان کو تو ایکسیس ہے خواب میں، وہ آپ کو وہی چیز دکھائے گا. آپ کہیں گے دیکھا میں نے استخارہ کیا تھا، میرا خواب یہ آ گیا، آپ اس فیصلے پہ سٹک کر جائیں. اچھا یہ تو نہیں ہے نا استخارہ کا پارٹ کہ آپ کو خواب آئے گی؟ جی بالکل، میں نے کہا کہ سنت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سنت میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے. آج ہمارا ٹاپک تو خیر نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت
हम आप उसको किसी थोड़ा भी वक्त- expose जी, कर रहे हैं जी, ना कि वो इस आप तरह भी कर बिल्कुल, वो सकता इस है। तरह भी कर सकता है। फिर आप देखिए कि हमें करना क्या है, अल बकरा की पाबंदी करें घर में। सही जिस है। घर में अल बकरा पढ़ी जाती है, शैतान, अब आप पूरी नहीं पढ़ सकते, आप अपना पोर्शन डिवाइड, 2 रुकू डेली के पढ़ लें, ऊंचा पढ़ें, फिर है। नवाफिल की कसरत करें घर में, अपने घरों को नवाफिल के साथ आबाद करें। देखिए जहाँ आप जिस जगह किसी को दावत देते हैं वही आएगा ना। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ वो रहे अजान, बच्चों से कहें अजान दें, बच्चों को अजान देने की आदत, को जहाँ वो अजान की आवाज़ सुनता है वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद अपने घरों में अजान प्ले करें। अब तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाती हैं। अब तो अलार्म भी लगाए जा सकते हैं अजान जी के। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि मैंने जैसे कहा कि आपने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करना, बच्चों को सोते वक्त आदत डालें मावज़तैन की, कि हाथों पे फूंकें, जिस्म पे फेरें। ये तमाम वो तरीके हैं। मैंने आपको कहा कि उसको कोई ज़ोर नहीं है, बिल्कुल अल्लाह की ताकत है, अल्टीमेटली सिर्फ अल्लाह का इज़्न है। बिल्कुल। और यही पॉइंट मैं अपनी नाज़रीन को भी यहाँ पे उसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि कुछ लोगों की ये थॉट्स होती हैं कि ये बड़ा ताकतवर है। ये कोई ताकतवर नहीं होता। आप बिस्मिल्लाह पढ़े हो ना, आपके खाने में वो शरीक भी है तो वो वहाँ पे कह करके उठ जाएगा, सिर्फ आपके 2 लफ्ज़ कहने से। आप टॉयलेट में जा रहे हैं, वो दुआ पढ़ी जाती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिका, वो पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ नहीं जा रहा, आपके दरवाजे नहीं खोल के अंदर आ सकता, एक आर्ट बन जाती है। और फिर देखिए बर्तनों को ढांपने को कहा हाँ गया जी। कि रात को ढांप, और फिर कहा गया कि बत्तियां अपनी बत्ती गुल कर दो, क्योंकि हाँ कई दफा जी। ये आग लगवा देता है घरों में। जैसे वो पहले जमानों में आग जलती थी तो कि वो चूहिया ले गई, आता ना वो हदीस में कि चूहिया एक किसी की तार ले जाती है और फिर वो पूरे घर को जला देती है। फिर जैसे इसमें आज के दौर में आज तो शॉर्ट, बिल्कुल Exactly. वही मैं कह रही हूँ, सर्किट वगैरह का बिल्कुल। इशू बन जाता है, बिल्कुल। लोगों के कारोबार बेचारों के वो खत्म हो जाते हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं, ये अल्लाह की, याद रखिए अल्लाह का जहाँ जिक्र है ना, आपके घर में अगर अल्लाह का जिक्र है और आपका घर, आपके बच्चे, उनको जिक्र याद आप अल्लाह है, की प्रोटेक्शन में हैं। अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह ठीक की है। जैसे हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ जा रहे थे, ठोकर लगी तो उसने कहा कि शैतान का बुरा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मत कहो, इससे शैतान खुश होता है कि मैंने अपना काम कर लिया, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह सुन के वो मक्खी के बराबर हो जाता है। अल्लाह। तो ये देखें कितना प्यारी बात है ना, हमें इतनी रहनुमाई। और पता है प्रॉब्लम क्या है, हम इस वक्त महरूम इसलिए हैं क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया। अच्छा, इसके लिए कितना हमारे पास इल्म होना ज़रूरी होता है? देखिए इल्म तो उसकी तो कोई हद ही नहीं है, लेकिन आपको कम से कम कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला आपकी हिफाजत के लिए आपको क्या बता रहे हैं ये आपको मालूम हो, हदीस आपकी क्या रहनुमाई कर रही है ये आपको मालूम हो, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करती हो। अच्छा। उतना तो आपके पास नॉलेज होना। हम देखें दुनिया की तालीम के लिए हम कितना मारे मारे फिरते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम। बिल्कुल। तो ये तो अदुव्वुन मुबीन है जिसने हमारी आखिरत को खराब करने का बेड़ा उठाया, और वो उसमें इतना फोकस है कि वो एक लम्हे के लिए Proper ना वो निभा रहा हमारा है। दिन छोड़ता है ना रात छोड़ता है। मैं और आप सो जाते हैं ना, वो सोता भी नहीं है। अच्छा, ये बात बहुत ज्यादा ना वो सोल शेकिंग है कि वो जब इंसान मर रहा होता है वो तो तब भी आता है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मौत के वक्त तक, क्योंकि उसको पता है ना कि ये मौका भी ऐसा है कि वो उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा। तो हमें फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, और कॉन्शियस होने के लिए आप कुरान पढ़ें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, तफासीर के साथ पढ़ें, अहादीस को पढ़ें कि ये जो दुश्मन है इससे मैं किस किस तरह बच सकती हूँ। तो वो ज़रूर इंशाल्लाह देखें, आजकल दुनिया में ख़वातीन अपने आप को फिट रखने के लिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अपने आप को फिटनेस के लिए, बच्चों की पेरेंटिंग के लिए इतना ज्यादा एजुकेटेड है ख़वातीन। अब तो हर कोई बैठा हुआ अपने घर आप में, एक टॉपिक छेड़ लो, आपको 10 उसके टिप्स Exactly. बता दी जाएंगी। तो वो फिर ये चीजें हाँ हैं जी। जो कि बहुत डिटेल्ड हैं। यहाँ पे जी। थोड़ी सी हमारी जैसे किताब मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो किताब पढ़ें, उसमें बहुत डिटेल में इंशाल्लाह। आपको बताऊंगी। अच्छा सादिया साहिबा, आप बताइएगा, अभी देखें ना माँ बाप से भी बच्चे अलग तो नहीं हो रहे, वो एक साथ हैं, ठीक है। एक टाइम होता है जब वो उनके दरमियान भी थोड़ी अलहदगी हो जाती, कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन उससे पहले जब बच्चे तरबियत के मराहल में होते हैं पेरेंट्स के घर में, जब वो टाइम जिसको मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है कि वो टाइम जब बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़रूरत है, उस टाइम में हमारे दरमियान ज़हनी दूरियां पैदा हो जाती हैं, और ये किस वजह से होती हैं और इसके कौन कौन से अवामिल हैं और वजूहात क्या हैं इसकी, क्योंकि आप माहिर समाजियात हैं तो आप बताइएगा कि किस तरह से और कहाँ से ये असरात लिए जाते हैं।
جی بالکل. آپ دیکھیں شیطان کا ایک ساتھی ہوتا ہے کرین, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ یہ ہے. اب یہ کرتا کیا ہے کہ جذبات میں نا پھونک مارتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دشمن بنا کے دکھاتا ہے, چاہے وہ اس کے والدین ہو چاہے وہ اس کی اولاد ہو. وہ شک والی وہ تھاٹس آنا شروع ہو جاتی, وائبز آ رہی ہوتی. جی ہاں, یہ جملوں کو نا بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اور توڑ مڑوڑ کے, یعنی ایک سادہ سا جملہ ہے, ماں باپ نے جیسے کہہ دیا بیٹا یہ کام ایسے کر لو, اب شیطان اس کو کیسے, اولاد کو کیسے محسوس کروائے گا, میرے والدین تو مجھے کچھ جانتے ہی نہیں ہے, تو سمجھتے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ الفاظ چھوٹے سے لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا آتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلف کہتے ہیں شیطان چھوٹی بات کو دلوں میں بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے, اور بڑی محبت کو, جو والدین کی محبت سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا, اس کو وہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ شیطان پہلے اولاد کے دل میں شک ڈالتا ہے کہ میری امی تو مجھے ایسے سمجھتی نہیں ہے, پھر والدین کے دل میں ڈالتا ہے. کمپیریزن کروائے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سے اتنا پیار نہیں, تمہارے جی دوسرے بھائی بہن سے زیادہ پیار ہے. ایک ساتھ ڈبل گیمز کھیل رہا ہوتا ہے, اور ادھر سے والدین کے دل میں ڈالے گا میرا بچہ تو میری عزت ہی نہیں کرتا, اور یہ کہاں سے اس نے یہ خراب باتیں سیکھ لی ہیں, لگتا ہے یہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے, اور پھر سختی شروع ہو جاتی ہے. یہی بات بڑھتے, پہلے تو یہ گمان ہو گیا نا, کیونکہ قرآن میں کہتے ہیں, قرآن میں بھی آیا ہے کہ بیشتر گمان گناہ ہوتے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی, لیکن شیطان ان گمانوں کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی وہ سچ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داریوں کے ذریعے باتیں کرواتا ہے. دادی نے کہہ دیا یہ بچہ تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, پھپھو نے کہہ دیا تمہارے تو والدین تمہاری قدر ہی نہیں کرتے ہیں. کتنا وہ شاطر ہے, بات کہیں اتنے میلوں دور ہوئی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. خالہ سے کہہ دیا کہ والدین تو تم پہ ظلم کر رہے ہیں. اب یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں والدین اور اولاد کے لیے یہ تیزاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سے بات بگڑتی پھر والدین کے دل میں سختی, یعنی ہر بات پہ والدین ڈانٹ رہے ہیں, اور ادھر سے اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بچے کہہ دیتے ہیں آپ تو کبھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے, ہم اب کبھی آپ کو دیکھیں گے نہیں, آپ ہماری زندگی میں دخل نہیں دیں گے. اور آپ سوچیں کہ جن والدین کو ان کی اولاد یہ کہہ دے کہ آپ ہماری زندگی میں دخل نہیں دیں گے, اور پھر ایسے ہوتا ہے وہ چھپ کے کام کرتے ہیں, ایک ہی گھروں میں رہتے ہیں, شادی شدہ, لیکن چھپا کے ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ نہ شیطان نہ تو اولاد کو والدین کے تجربے اور گائیڈنس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے کہ ان کی باتیں, ان کے تجربے انسان کی آگے رہنمائی کریں, اور بچوں کی شادیوں کے مراحل آتے ہیں. جی بالکل. تب کتنی زیادہ بغاوت چل رہی ہوتی ہے, اور نہ ہی پھر اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے دیتا ہے. یہ اتنا زیادہ والدین اور آج کل بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی زیادہ تلخ کلامی بن جاتی ہے کہ بچوں کو ایک سیکنڈ میں والدین آگ کر دیتے ہیں. نافرمانی, اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں تو گھر سے نکال دیا, نکل جاؤ گھر سے. کوئی کام اپنی مرضی سے کر لیا تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا. ریسنٹلی ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ جس میں اولاد کو انہوں نے اپنی پسند سے کوئی کام کرنا شروع کیا جو کہ ٹھیک ہے وہ غلط نہیں تھا, تو اولاد کو گھر سے نکال دیا, بعد میں ڈیڈ باڈی پائی گئی, والدین نے لینے سے انکار کر دیا. اتنی سختی دلوں میں, اتنی دوری دلوں میں, یہ سب شیطان کی کارستانی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ سن لیں, وہاں پہ بھی اسی طرح ہی پتہ چلتا ہے کہ اولاد, کچھ ایک بزرگ جوڑا تھا جن کو اولاد نے گھر سے نکال دیا, اور آپ دیکھیں کہ وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور ہمیں گھر میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. اسی طرح ایک یہ آپ کے یہ جو گریٹر اقبال پارک ہے, وہاں پہ 4 بچے چائلڈ پروٹیکشن والوں نے پکڑے, اور وہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے تھے, والدہ خود ان کو وہاں پارک میں چھوڑ کے چلی گئی. اور مالی تنگی کی وجہ سے ایک خاتون نے 4 بچوں کو پہلے دریا میں پھینکا, پھر خود بھی وہاں کود کے خودکشی کر لی. اچھا. والد کا حال یہ تھا کہ بچی کو کسی بات پہ منع کیا کہ تم نے ٹک ٹاک یوز نہیں کرنا, اس نے کر لیا. اس نافرمانی پہ اس نے 14-15 سال کی بچی کو گولی مار دی. استغفر اللہ. یہ ہے شیطان جو والدین اور اولاد کے درمیان اس قدر نفرت کے بیج بو رہا ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ سسرال والوں کے رشتہ دار, اب ہم کیا سنتے ہیں شکایتیں, والدین اور اولاد کی آپس میں نفرت اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کے واقعات. بالکل ایسے, اور بھی بہت سی تھاٹس ہوتی ہیں ناظرین, جیسے پیرنٹس نے تھوڑا بہت ڈانٹ دیا یا بڑے بھائی یا بڑی بہن نے ڈانٹ دیا. ایک واقعہ یہاں پہ چھوٹا سا میں بتا کے بریک لینا چاہوں گی کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم میں ایک ہمارے جامعہ کے سامنے ہی کا واقعہ تھا. چھوٹا سا بچہ, بھائی نے ڈانٹ دیا, وہ بھی صرف اس لیے کہ شوز پالش نہیں کیے, تو اس بات پہ ڈانٹا. تو بچے نے ان کو لیسن دینے کے لیے کچھ ٹیبلٹس کھا لیں.
صرف اس وجہ سے کھا لیں کہ میں، کیونکہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں بھی رہا ہے اور اس کے بیان یہی تھے کہ میں نے صرف یہ سوچ کے کھائی تھی کہ مجھے بچا لیا جائے گا، میں مروں گا نہیں. تو یہ اس طرح کی سوچیں دے کے ان کو جو ہے بہت چھوٹا بنایا جاتا ہے زندگی کو اور اپنے ایموشنز فیلنگز کو بہت ہی غلط طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے کرو، اور اس سے آگے صرف ہمارے لیے ہلاکت ہی پڑی ہوتی ہے. تو اس کی کچھ تھراپیز بھی ہوں گی، کچھ ٹیکنیکس بھی ہوں گی جو ہماری ماہر نفسیات ہمیں بتائیں گی انشاءاللہ، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شیطان کی ایک سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ کے خوف ڈال دیتا ہے دل میں، بلا وجہ کے بے بنیاد شک پیدا کرتا ہے، رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کچھ تھیراپیز بھی ہوتی ہیں. عالیہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ پھر وہ کون سی افیکٹو سائیکولوجیکل تھیراپیز یا ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ جی سائیکالوجی میں بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں اس سے شیطان کے چالوں سے بچنے کے لیے. ایک جس طرح ٹیکنیک ہے جو کہ سب سے زیادہ کامنلی یوز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی، CBT اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی وسوسے ہیں، نیگیٹو سوچ ہے، انگزائٹی، فیئر، اس طرح کی جتنی بھی ہمارے ایموشنس ہیں ان کے ساتھ ان کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اور اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا برین کا جو پارٹ ہے جس کو کہ پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو ڈیل کیسے کرنا اس پہ بات جی وہی اسی طرح سے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اس میں ایکٹیویٹ اس کو کیا جاتا ہے. ان کی تھیراپی جو ہے اس میں سکھائی ٹریننگ ہی یہ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنی نیگیٹو سوچوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے اور اس کی جگہ کی پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس سے چینج کیا جاتا ہے نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ. اور پھر یہ والی، اور اس میں جتنی بھی یہ انٹروسو ان کو تھاٹس کہتے ہیں نا، جو وسوسے آتے ہیں جن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ان کو ہمیں پھر ان کے اوپر کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی انہوں نے رابعہ نے بھی بات کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ وی کین کنٹرول آور مائنڈس. تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی شیطان نے حملہ کر دیا تو اب ہم بے بس ہو گئے ہیں. تو یہ تھیراپی جو ہے یہ اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. پھر اچھا ایک اور بھی ہے، وہ جس طرح بتاتے ہوتے ہیں ماہر نفسیات کے آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے، بالکل انہیل، یہ سارا کچھ یہ بھی اس میں افیکٹو ہے؟ بالکل اس میں ہے. اور یہ ان کو مائنڈفل ٹیکنیکس بھی کہا جاتا ہے، جس میں کہ یہ ڈیپ بریدنگ کا بھی ہے، کاؤنٹنگ ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں، واکنگ وغیرہ اس طرح کی. تو یہ ساری ہمیں بیسکلی اس سے وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہم پازیٹیو تھاٹس ملتی ہیں ہمیں. اس سے ہم پہلے تو یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو یہ اس طرح کی تھاٹس آ رہی ہیں ان سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے اوپر پھر جب ورکنگ کی جاتی ہے برین کے اوپر، اور ہمیں اس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نیگیٹو کی جگہ پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے تاکہ اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنایا جائے. اور یہی پھر ایک اور تھیراپی، اس کو میگا کوگنیٹو تھیراپی کہا جاتا ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ ریپیٹڈ جو ہمیں سوچیں آ رہی ہیں، اور زیادہ تر وہ نیگیٹو سوچیں ہیں، اور جس طرح کی obsessive قسم کی سوچ، اگین جیسے ہم نے کہا کہ جی میں نے وضو پتہ نہیں ٹھیک طرح سے کیا ہے کہ نہیں، یا اب بندے کو یہ بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں کہ نہیں، تو بار بار جا کے جس طرح سے نا OCD میں یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی obsessive fears ان کو ٹیکل کرنا سکھایا جاتا ہے کہ دماغ کو کیا وہ والے حصے کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اس میں ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ والی سوچوں کے اوپر قابو پایا جائے. اچھا آپ کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے اپنے برین کو میسج ان کی اسی طرح سے ٹیکنیکس، اور اس میں بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف آپ کا دھیان دلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹیو دے دیا جاتا ہے کہ تم اس چیز کو کرنے کے بجائے تم اس طرح سے سوچو. اچھا سعدیہ، میں نے عالیہ، میں نے یہ تھوڑا سا خود بھی اس چیز کو کیا ہے پریکٹیکل لائف میں کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ایک بچہ ہے. جی بالکل. اس کو آپ جو میسج دو گے، جو وائبز آئیں گی، جو تھاٹس آپ اس کو دے رہے ہو نا، جو پرووائڈ کر رہے ہو وہ آپ کو اس کے الارم دے گا. بالکل دیتا ہے، 24/7 آپ کو ملیں گے. بالکل دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پتہ ہے برین جو فنکشن کر رہا ہے وہ صرف انٹرنل فیکٹرز تو نہیں ہے نا، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں سارے. تو ہمیں باہر سے جو جس طرح کا میسج ملے گا، ہمارا برین اسی طرح اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور پھر ہماری اس کو یا ایموشنز میں ٹرانسلیٹ کر دے گا، یا اس کو ہماری فزیکل ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو اب ہم نے شیطان کی چالوں کو ایکسپوز کرنا، تو پھر کیا اپنے برین کو ہم میسج دیں گے؟
یہ اس میں یہی نا ٹیکنیک سے، اور یہ پھر یہی بات کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے اتنے عرصے سے جو ایک چیز دماغ میں جاری ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے جائیں گے اور ہم اس کو کوئی بات کہیں گے اور وہ برین مان جائے گا. تو اس کے لیے گریجولی اپنے برین کو یہ ٹیکنیک سکھانی پڑتی ہے جی، کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، نیگیٹو سوچوں سے ڈیٹیچ کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے الٹرنیٹیوز دیے جاتے ہیں، اسٹیکی نوٹس وغیرہ لگا دینے بالکل اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں. اب ایک جیسے ٹیکنیک ہے اس کو جس طرح کتھارسس یا اس کو ایکسپریسو رائٹنگ کہا جاتا ہے، جس میں کہ ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا آپ کے اب جو سوچ آ رہی ہے نا، اس کی جگہ آپ یہ والی پازیٹیو سوچ کو لکھو بیٹھ کے. تو وہ جب رائٹنگ کرتے ہیں نا، وہ 5 منٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ 5 منٹس میں لکھو کہ اچھا میں نے کس طرح اس کے اوپر قابو. تو اس سے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سملرلی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تھاٹس آ رہی ہیں اور ہم نے کس طرح سے ان کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. پھر یہ ایک تھیراپی، اس کے علاوہ پھر ایک ہوپ تھیراپی ہے، اور اس میں جس طرح ہمیں ہمارے دین نے بھی سکھایا ہے کہ نا امیدی کو تو ویسے ہی گناہ ہی کہا گیا ہے نا، تو مایوسی کو. تو اسی طرح یہ جو ہے جس طرح موٹیویشن کا ختم ہو جانا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا بھی تو یہی ہے. جی بالکل، شیطان ہی اس کا کرتا ہے. تو ہمیں پھر اس سے ڈیل کرنے کا، اور اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپٹیمزم، جب ہم نیگیٹو اپنی سوچوں کو ختم کرتے ہیں، ہوپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو ہم آپٹیمسٹک سوچ ہماری ہوتی ہے. اور یہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں سنائڈر، ان کی ہوپ تھیراپی ہے جس کو کہا جاتا ہے رینبوز ان دا مائنڈ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہائی لیول آف ہوپ ہوگا اتنا ہی انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیولز جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. پھر ایک اور تھیراپی لوگو تھیراپی ہے، یہ وکٹر فرینکل کی تھیراپی ہے. اور اس میں جب آپ کسی مشکل میں یا مصیبت کے ٹائم میں ہوتے ہیں نا، تو اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی زندگی کے کوئی مقصدیت تلاش کرنا، یہ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہوپلیسنس کی سچویشن میں چلے جائیں، آپ اس ٹائم میں کوئی ایسا کام کر لیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں جو سیلاب آئے تھے، اگر اس میں سارے بندے اس میں ہوپلیسنس کی سچویشن میں ظاہر ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں، ان کی ساری چیزیں بھی تباہی بھی ہوئی ہے بہت زیادہ، اس ایسے ٹائم پہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے سوچیں، آپ نکلیں اور آپ دوسروں کی کوئی ہیلپ کریں، اپنے لیے کوئی آپ جو ہے کوئی پروڈکٹیو کام کریں، اپنے آپ کو کریکشن کہ کس طرح سے میں اس سارا سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہوں، تو یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے. اور پھر یہ جیسے آپ نے کہا یہ جو مائنڈفل ساری تھیراپیز ہیں، بیسکلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی سائیکولوجیکل تھیراپیز ہیں یہ تب ہی کارآمد ہوں گی جب ہمارا اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. جب تک ہمارا ذکر، دعا اور ہمارا غور و فکر ہم جب تک نہیں کریں گے، ہمارے لیے ان تھیراپیز جو ہے وہ اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہوں گی. اور یہ جو ہے، اور یہ بہترین فارمولا بھی ہے نا کہ ان دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے جانا، تھیراپیز کو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کیونکہ وہ بھی ایک تھیراپی ہی ہے نا جو ہمیں دین نے سکھائی ہے. ہمارے اندر سے آتی ہے نا، بالکل اندر سے آتی ہے. اور ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے ہمارا دین کہ بجائے اس کے کہ ہم، ایک چیز ہوتی ہے ہیلتھی گلٹ اور ایک ہوتا ہے ٹاکسک شیم، ان دونوں میں بھی فرق سکھایا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا تو آپ اپنی زندگی کو ندامت میں، شرمندگی اور پھر وہ گلٹ بن کے ڈپریشن بن جائے، اسی گلٹ کو آپ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں اللہ کے ذکر سے، تھیراپیز کے تھرو، یا آپ اپنے آپ کو کریکشن کس طرح کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا رابعہ، ایک موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو ہمارے بہنوں کی آواز بھی ہوگی اسپیشلی، اور ایک اور طبقہ بھی ہے جو کہ ہماری بہنوں کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی اسلام میں آئی تھنک اسی طرح کی تھاٹس ہیں کہ ویلیوز نہیں ہیں، کہ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم شیطان کی سب سے بڑی اعلی کار ہو، تم ہدف ہو اس کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ خیال واقعی میں ہی درست ہوتا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ شیطان کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال میں ایک چیز کو دیکھنا چاہوں گی، جس سے آپ نے طبقے کی بات کی نا، جو ایک طبقہ یہ عورتوں کے اندر ڈالتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. جی. تو مجھے اتنی موٹیویٹ یہ بات کرتی ہے کہ پوری ایک صورت اتاری گئی عورتوں کے نام پر. ہاں جی. تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ویلیو دی ہے انسان عورتوں کو، ٹھیک ہے، مردوں کے نام پہ کوئی اور صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بار بار جہاں طلاق کا موقع آتا ہے وہاں پہ سب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تم چھوڑ دو، جانے دو تو بہتر ہے، جانے دو، کچھ دیا لے نہیں سکتے. تو وہ تو خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے، مگر عورتوں کے حقوق مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اسلام دیتا ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا. بالکل، پہلی بات. دوسری طرف یہ بات ہے کہ اسلام عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پروٹیکٹ آپ کس چیز کو کرتے ہیں؟
जो कीमती होती है ना। हाँ तो इसी तरह आप देखिए कि बिल्कुल ऐसा आता है कि जिनको वो टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है ना, उसमें औरतें हैं, और औरतों में भी कौन सी औरतें, सारी औरतें नहीं, मुतबर्रिज औरतें। ठीक अब है। मुतबर्रिज औरतें कौन होती हैं? जो ज़ेबो ज़ीनत करती हैं। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लें, मेरी तमाम बहनें इसको जो सुन रही हैं, वो ये कि मुतबर्रिज औरतें वो हैं जो ज़ीनत करती हैं और ज़ीनत का शो करती हैं, अच्छा, उसका इजहार करती हैं। ठीक है। लेकिन ज़ीनत मना नहीं है, औरतों के लिए पैदा की गई है, औरतों के लिए निकाली गई है। अज़वाज मुत्तहरात भी करती थी, सहाबियात भी करती थी, मगर पर्दे के अंदर करती थी, अपने शौहरों के लिए करती थी, और वहाँ दिखाती थी जहाँ उसको दिखाना था। ठीक है। शैतान का एक और हमला क्या है? वो फसाद करवाता है। फसाद किसकी क्या चीज़ है? बिगाड़। किसी बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ को आप तोड़ मोड़ दें ना, ख़राब कर दें, स्पॉइल कर दें, तो उसको हम फसाद कहते हैं। अच्छा, तो शैतान का फसाद क्या है कि वो औरतों को अपना आला कार बनाता है, सही। उम्मीद लगाता है कि ये अब मेरी मदद करेगी। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए बनाया है खूबसूरत, अच्छा, और वैसे भी खूबसूरत, एक ऑब्जेक्ट ही ऐसा है, एक मखलूक ही ऐसी है। अच्छा, फिर उसमें वो, जैसे अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन में देखा कि एक तरफ ख्याल डालता है, दूसरी तरफ भी वही ख्याल डालता है, और फिर आप देखिए कि उसके रिजल्ट में कैसे कैसी बुराइयां फिर माशरे में जन्म ले रही हैं। जब मुतबर्रिज औरत, मैं आपको फिर बार बार ये कहूँगी, इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये बात मेरी ना भी पसंद आए, लेकिन जो हक है वो यही है, हक तो हक है कि ये तमाम चीज़ें, और वो आलाकार कब बनती है? सबसे पहले वो अल्लाह की नाफरमानी कर रही है। अच्छा, बेपर्दा होकर जब वो घर से निकल रही है। अल्लाह का जब एक हुक्म है कि औरत छुपाने वाली चीज है, उसको घर से ऐसे निकलना है, आपने जब अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो आप शैतान के टारगेट पे हैं और आसान तरीन हदफ हैं। अच्छा, और फिर वहां से आप देखिए कि फिर क्या होता है, दूसरे मर्द के दिल में बुरे ख्यालात, औरत के दिल में एक और चीज आती है कि मुझे फलां देख रहा है, और वो जो एक दिखावा जो आ जाता है, वो हमारे दीन में बिल्कुल नापसंदीदा है। फिर आप देखिए कि उसके रिजल्ट्स कहाँ तक जाते हैं। बाज़ औक़ात शादीशुदा ख़वातीन, उनके अंदर भी सजने संवरने का शौक़ बुरी बात नहीं है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, सजने संवरने का शौक़ औरत में है, अल्लाह ने रखा है, डाला गया है। अच्छा। उसको दिखाना मना है। अब अगर एक शादीशुदा औरत सज रही है, संवर रही है, तैयार हो रही है, और सारी दुनिया उसको देख रही है, अच्छा, और वही बात है कि शौहर तो देख ही रहा है लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, फिर उसके रिजल्ट्स किस किस तरह, जैसे कुरान ने साफ कह दिया ना कि वो जादू करते हैं और मियाँ बीवी में जुदाई डालते हैं। अभी भी ये बात हो रही थी, तो जब लोग दूसरे देख रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर आपको पता है बदतरीन औरतें वो कही गई जो माइल होने वाली, माइल करने वाली हैं, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। ये शैतान का हरबा है कि उसके दिल में ख्याल डालना कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे सब मर्द भी देखें, ख़वातीन भी देखें, मैं एडमायर की जाऊँ, और फिर वहाँ से खुलता है फितने और फसाद का दरवाज़ा। तो अल्लाह ने इस चीज़ को छुपाने को कहा। सबसे पहले हुक्म जो दिया गया वो हुक्म की ही खिलाफ वर्जी अल्लाह की। फिर उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब इस तरह औरत बाहर निकलती है तो कैसे कैसे फसाद होते हैं। आप देखें कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल तक चली जाती है बात। अच्छा, हालांकि बिल्कुल किसी को कत्ल का राइट नहीं है, लेकिन आप देखिए इब्तदा कहाँ से हुई, आगाज कहाँ से हो रहा है, फिर मर्दों का जो फितने में पड़ना है, फिर फैमिली यूनिट्स का टूटना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू यहाँ से होती हैं। तो यही बताया गया कि शैतान के लश्करों में से एक लश्कर जो है ना वो मुतबर्रिज औरत है। अच्छा। और मुतबर्रिज औरत वो है जो अपना पूरी जीनत का इजहार करती है। अच्छा। और नंबर 3 ये है कि वो मुतबर्रिज जो औरत है उसको क्यों शैतान आसानी से हदफ बना लेता है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को तोड़ के वो अपनी मर्जी के हुक्म पे चल रही है। और बार बार कुरान हमें कहता है कि ये तुम्हें तुम्हारे बुरे आमाल खुशनुमा बना के दिखाता है। सही है। आज आप देखिए यही वजह है ना, हम कहते हैं तो क्या हुआ, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, ये हुक्म नहीं है, कहाँ है, दिखाएं। आप देखिए कि अगर आप नहीं देख पा रहे तो गलती किसकी है? अल्लाह का तो कुरान में हुक्म है, हदीस में हुक्म है, सब वाजे है। आप दुनिया की तालीम ले रहे हैं, आप एक एक टिप अपनी फिटनेस की, अपनी हर चीज की ले रहे हैं, तो आप जाएं फिर एजुकेट हो ना, पर्दे के ऊपर भी एजुकेट हो, बिल्कुल, और फिर उसके बाद आके बात करें। तो यहाँ पे यही बात है कि शैतान के अहदाफ में से वाकई बड़ा हदफ जो है वो औरतें हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है हदीस में क्या आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी कसरत देखी थी जहन्नम में? औरतों की। और आपने कहा था एक औरतों के ग्रोह सदका किया करो, क्योंकि मैंने, और वो 2 वजूहात से कि शौहरों की नाफरमानी और लान तान बहुत करती हैं। तो जैसे अभी सादिया ने बताया कि शौहरों की कैसे नाफरमानी, और फिर ज़ेब ज़ीनत का इजहार, और फिर लान तान, और फिर मुकाबलेबाजी। अच्छा, नाइंसाफ़ी तो तब होती ना जब हमें बाखबर ना किया जाता।
ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کر دیا اور ہمارے لیے رہنمائیاں بھیج دی اور ہمیں پھر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے تم نکل سکتی ہو, بچ سکتی ہو. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسلام کو اور عورت کو لے کے یہ ٹارگٹ کرے تو پھر وہ اس کا اپنا فالٹ ہے, اسلام کا نہیں ہے. جی, میں جیسے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں نا, پھر دیکھیں ذرا صحیح سورس کے ساتھ, لوگوں کی باتوں سے ایجوکیٹ نہ کریں اپنے آپ کو. اور صحیح سورس دو ہی ہیں, قرآن اور سنت. تو جائیں اور قرآن اور سنت کو کھولیں اور دیکھیں. اچھا سعدیہ, بعض خواتین پر بڑی وہ جذباتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بعض اوقات کیا کرتی ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے معاشرتی بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس کشمکش کو سماجیات کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جی بالکل, دیکھیے پہلے تو خواتین کو ہمارے اسلام میں اور سوسائٹی میں بہت عزت ملی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے یہ آتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نسل کی جو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ خواتین کے اوپر ڈالی ہے. تو اتنا زبردست اور ایک بڑا آنر والا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواتین سے, عورت سے لے رہے ہیں. اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بے پردہ ہو کر اور بے مقصد گھروں سے باہر نکلیں گی, فتنہ انگیز رویہ اختیار کریں گی, تو آپ سوچیں کہ ان کے گھر پہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے, ان کی تربیت پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے, اور آخرت میں وہ اس کی جواب دہ ہوں گی. اب ایک خاتون جو بے پردہ باہر چل پھر رہی ہے, آپ کو اداروں میں نظر آ رہی ہے, آپ کو ورک پلیسز پہ نظر آتی ہیں, اور مرد کے لیے وہ فتنہ بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی ایک امتحان ہو گیا, تو جب اس کی وجہ سے گھر میں میاں شوہر جو ہے بیوی پہ توجہ نہیں دے گا اور ان کی لڑائیاں ہوں گی. اور آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنی خواتین ریسٹورنٹس پہنچ جاتی ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہیں, اور یہ ویڈیوز آپ کو عام نظر آئیں گی. تو سوسائٹی میں یہ پھر عام ہے, آپ کو ہر بیٹی ہر ماں یہ سب کرتی نظر آئے گی, کیونکہ اس کا گھر کس وجہ سے تباہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت بے پردہ گھوم رہی تھی, اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں کیا, وہ مرد کے لیے فتنے کا باعث بنی, مرد ایمان میں اس کی وہاں پہ ایمان ٹیسٹ ہو گیا, اور دونوں جو ہیں اس طرح کے غلط ریلیشن میں آ گئے, تو یہ خاندان کی تباہی کا باعث بن گئے. جب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں تو یہی مطلب ایک بہن اپنی ہی بہن کا گھر یہ کہہ کے اجاڑتی ہے, میں تم سے شادی کر کے تب آؤں گی جب پہلی بیوی کو جو ہے تم طلاق دو گے, تو غلط مطالبہ بھی کروا دیا. عورت ہے تو کمزور, اچھا لیکن دوسری شادی کر لیتے ہیں تو اس میں اس کو ڈیورس کروا دی جاتی ہے. پہلی بیوی کا جی یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے باقاعدہ. نہیں, سم ٹائمز یہ بھی کیسز ہیں, حال ہی کا ایک کیس ہے کہ پہلی عورت جو ہے اس نے دوسری کو بھی طلاق, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب عورت ہے تو ویسے کمزور, لیکن اس کے پاس ایسی ٹیکٹکس ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مرد کو غلط فیصلے کروا سکتی ہے, یہ اس میں ایک چیز ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اس سے رشتوں کی پاکیزگی بڑی ختم ہو گئی ہے. آپ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں, آپ یہ جتنی بھی یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں, وہ جو ایک رشتوں کا احترام تھا, ایک خوبصورتی تھی, وہ بہت متاثر ہوئی ہے اس بے حیائی کی وجہ سے. اور شارٹس ہماری نظر سے گزر رہے ہیں وہ سبلنگز کی لڑائیاں ہیں, جی بالکل, میاں بیوی کے لطیفے ہیں, بالکل یہ چیزیں برے جوکس ان رشتوں کو بڑا ہلکا کر رہے ہیں, بہت ہلکا کر رہے ہیں. اچھا پھر ہمیں اس کی ایک اور بڑی واضح مثال ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں نظر آتی ہے. اس قدر یقین کیجئے وہاں پہ ایسے ایک دوسرے کو پروپوز کیا جاتا ہے, اور اس پہ آڈیسٹی دیکھیے کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. یہ نامناسب ماحول میں نامناسب رشتوں کا یوں ہونا, اور پھر طلاق ریٹ کا بڑھنا, اور پھر والدین آئے دن آپ کو کورٹ میں وہ اخبارات میں اور ویڈیوز میں آ رہا ہوتا ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ کے کورٹ پہنچ گئی ہیں, کورٹ میرجز کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ہو کیا رہا ہے, یہ سب کا سب اس فتنے میں, اس میں ہمارا ٹی وی, ہمارا میڈیا سب شامل ہے کہ وہ ایسے ڈراماز دکھا رہا ہے, ایسی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ بے حیائی بہت زیادہ بڑھی ہے. اسی پر یہ ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گی, ایک الارم یا ریمائنڈر ہی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں شیطان کی یہ ساری چالیں ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کوئی خاتون ٹریول کر رہی ہے, کوئی بھی کپل ہے یا کچھ بھی, تو ان کی بغیر پرمیشن ان کی ویڈیو کلک کی جاتی ہے, اس کو شوٹ کیا جاتا ہے اور اپلوڈ کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. اس سے ایک خاندان کس قدر برباد ہوتا ہے, کتنی تباہی ہوتی ہے ایک عورت کی, وہ گھر کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل, تو یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. آپ کو تھوڑے سے ویوز اور لائکس چاہیے, اس سے اگلے بندے کی زندگی کتنی متاثر ہو گئی ہے اور اللہ سے آپ کتنے دور ہو گئے ہیں, اس چیز کی طرف آپ نہیں دیکھتے. اب ایک اور فتنہ دیکھ لیجئے جو مجھے ریسنٹلی ابھی 1-2 سالوں میں نظر آ رہا ہے, شادیوں پہ دلہن کے لباس نامکمل, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے.
اور اس کو رکنے کی ضرورت ہے. مجھے خود آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے لباس میں آپ کی کمر کا حصہ نظر آ رہا ہے, وہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ یا تو آپ کے بازو اس میں مکمل نہیں ہے, یا یہ ہے کہ آپ کا آگے آپ کا مکمل نہیں ہے لباس. آریات کاسیات آئی تھنک سو کچھ اس طرح سے. جی بالکل ایسے لباس آ رہے ہیں ہوتے ہیں اور سلیوز ساتھ لگی ہوتی ہیں, جس نے لگانی ہے لگا. جی بالکل. تو اچھا دلہنوں کے ہو گئے, ساتھ میں جو شادیوں میں شامل خواتین ہیں ان کے لباس دیکھ لیے. عام ریسٹورینٹس میں آپ جائیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کیٹ واک ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ جگہ ہیں آپ کی یہ والی چیزوں کو شو کرنے کی. اور پھر اس کے بعد ولگر پارٹیز ہیں, آپ کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کانسیپٹس ہیں, اور پھر مکسڈ جمز, آپ کے جتنے جم ہیں وہ مکسڈ, اس کا وہاں پہ آپ کلچر کون سا یہ لے کے آ رہے ہیں کیا. اور پھر دوسرا کہ خواتین کا کھلے عام اپنے افیئرس کا ذکر کرنا, فرسٹ کرش کی باتیں کرنا, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق یہ نہیں, شیطان کی ٹوٹلی شیطان کا حربہ ہے. جی. اور خواتین اس میں اعلی کار بنی ہوئی ہیں. پلیز آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں, آپ شیطان کے اس چنگل سے نکلیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے, کیونکہ یہ صرف دکھاوا ہے, ریاکاری ہے اور تباہی کا راستہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کو ہلکا کر کے دکھانا تو کیا ہوا, یہ والے یہ کانسیپٹ ہم سنتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا, اللہ بڑا غفور الرحیم. یہ والی سوچیں بھی آئی تھنک وہ اسی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کہ بھائی کر لو. جی بالکل. تھوڑا سا ہے بھی معافی مانگی وہ جا ریپ سکتی ہے. کیسز سب سے زیادہ ہو رہے ہیں, آنر کلنگ تو ہوتی ہی تھی, پھر اس کے بعد بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. بالکل. اچھا عالیہ صاحبہ آپ کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے, ٹائم بہت شارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک کویسچن ہے جس میں آپ میسج بھی دے دیجیے گا ہماری بہنوں کو. خواتین میں اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایموشنل ایگزاسٹن بہت ہے, سیلف ڈاؤٹ جیسے مسائل ہیں, تو یہ شیطانی وسوسوں سے کیسے جڑ جاتے ہیں, اس میں آپ ہماری بہنوں کو ایک آخری میسج بھی دے دیجیے گا. ایکچولی خواتین میں جیسے ان لوگوں نے بڑا اچھی طرح سے بتایا کہ کیا کیا ان میں کمزوریاں ہیں. ایموشنلی جو عورتیں ہیں نا وہ ویک ہوتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک یہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایموشنز کو ایسے گارڈ کریں کہ وہ ان کی ویلیوز کے ساتھ نہ ٹکرائیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں وہ ذرا کانشیسلی بھی چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی ان کے ایموشنز جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں ان کے ویلیوز کے ساتھ, تو تب پھر یہ جو ہے بگاڑ سارا جسے کہتے ہیں فیملی میں یہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ جیسے انہوں نے ابھی بات کی تھی, یہ جو خواتین میں جس طرح سے ایک چیز ہے نارسسزم جسے کہا جاتا ہے, کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اس کے اوپر اپنی پکچرز اپلوڈ کرنا, اس میں لائکس لینا, لائکس, کامنٹس, نوٹیفیکیشنز, تو وہ ایک ان کا نا ڈوپامین لیول جو ہے ایک دم سے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ڈوپامین جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے نا, تو وہ ہیپی ہارمون ہے. انہیں بڑی خوشی ملتی ہے کہ ہمارا لوگ اتنی ہمیں وہ تو وقت ہی مل گئی نا. جی بالکل. اس کے امپیکٹس بعد میں سارے نظر آتے ہیں. اس کے ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں, جی اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو لوگ جن کے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اور لوگوں کو جن کو لائکس زیادہ مل رہی ہیں, اس سے ایک دم سے پھر ان کا ڈوپامین لیول لو بھی ہو جاتا ہے. وہی ایفیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو اس میں چینج ہو جاتا ہے. پھر ان کا جو ایک وقت ہائی تھا, جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو وہ لو ہو جاتے ہیں. جیلسی, ہیٹرڈ, اس طرح کے ایفیکٹس ان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جب ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی خواتین کو, ان میں کمپیریزن بہت زیادہ. تو آپ ہماری بہنوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ نیچرلی یہی میسج ہے کہ خواتین کے حوالے سے کہ ایک تو اپنی دین کا جو ہے وہ اس کو جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ تو اس کے اوپر, اور پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ ہر وقت تو نہیں کہا گیا نا کہ اپنے آپ کو بالکل وہ ایک سفوکیٹنگ کسی سچویشن میں ڈالیں. ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ڈھونڈیں, لیکن ان کا یہ دیکھ لیں کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہمارے دین کے مطابق چل رہی ہیں. جیسے انہوں نے جمس کا بتایا, ایون سوئمنگ پولز, یہ تو جمس کی بات کر رہے ہیں, مکس سوئمنگ پولز بھی سنا ہے, ٹائمنگ سیم اب ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عالیہ پھر ہم مزید بات کریں گے, ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ بھی سعدیہ ایک میسج دے دیجیے گا. جی بالکل, میں تو یہ کہوں گی کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کو دیکھ نہیں پاتی, جیسے ہی میرے پہ یہ حملہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, اور جیسے ہی کوئی وسوسہ نیگیٹیوٹی آئے سیکنڈ تھاٹ نہ آنے دیں, اسی وقت یہ پڑھ لیں. جی رابعہ آپ بھی ایک میسج دے دیجیے. تقویٰ, دل پہ اپنی نظر رکھیں,
کہ یہ جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کس طرف سے ہے. ٹھیک ہے. یا وہ حزب الشیطان ہوگا یا وہ حزب اللہ ہوگا, یا اللہ کا گروہ ہے یا شیطان کا گروہ ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی نیگیٹو تھاٹ ہے جو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے وہ شیطانی ہے, تو اس پہ پکڑ لیں اور دل کے تقویٰ پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم شیطان کی چالوں کو سب سے پہلے ایکسپوز کریں, اور پھر اس کے جو نکلنے کے طریقے ہیں, جو پریکٹیکل ٹپس ہیں, وہ ہمیں پتہ چلے, ہماری ایکسپرٹس نے ہمیں بتائی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی بیان فرمایا تھا کہ جیسے ابھی رابعہ صاحبہ نے کہا, اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کو تھام لیں, وہی آپ کو بچا سکتا ہے. اس سے ہم بچ نہیں سکتے, کیونکہ دشمن ہی ایسا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا, بتایا گیا ہے کہ وہ ہے, اور اس کے اثرات بھی ہیں ہماری زندگی پر. تو پھر جو اس سے بچ جاتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر وہ بلا وجہ کے خوف اور وہ غم جو ہر وقت ہمارے اوپر حاوی رہتے ہیں, ہمارے دماغ پر, اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو اس سے بچا لیتا ہے. اور جو پھر نہیں بچنا چاہ رہے ہوتے تو وہ یہاں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں ان تمام سچویشنز کے اندر. تو ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے, اس کی چالوں سے بچا کے رکھے, تاکہ جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا بھی, آپ کا بھی شکریہ, اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے ایک اچھے موضوع کے ساتھ جو ہمارے ایمان کو مزید بوسٹ کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.